الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سورہ انفال کی جو قرآن کریم کا 8واں سورہ 9ویں پارے میں شامل ہے. 30ویں آیت مسلسل سیرت رسول کی کئی تقاریر کا عنوان بنی ہے، کیونکہ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ اطلاع اور خبر دے رہا ہے کہ کفار مکہ اب اس منزل پر پہنچ چکے ہیں. اے میرے حبیب، یاد کرو اس وقت کو کہ جب یہ کفر اختیار کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے تھے اور منصوبہ بنا رہے تھے کہ یا تمہیں جلا وطن کر دیا جائے، یا تمہیں قید کر دیا جائے، یا تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ اپنی منصوبہ بندی میں مشغول تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا یا اپنی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر تدبیر و ارادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. سیرت پیغمبر اسلام جس کے سلسلے کو الحمدللہ یہ 4تھا سال ہے. آج 55ویں تقریر ہے اور موجودہ سال کی 10ویں. اب اس منزل پہ ہماری بات پہنچ چکی ہے جس سے تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ یعنی ہجرت کا واقعہ کہا جاتا ہے. یہ واقعہ ہجرت ہمارے لیے تاریخ اسلام کو سمجھاتا تو ہے، مگر ساتھ ساتھ موجودہ دور میں بھی بہت ساری ہدایتیں، بہت سارے پیغام اور بہت سارے اصول پیش کرتا ہے. پہلی چیز ہمارے سامنے یہ آ رہی ہے کہ اپنی قوم، اپنا وطن، اپنی زمین، اپنا علاقہ، اپنی دھرتی، ان سے محبت بے شک جائز ہے، بہتر ہے، لیکن اس وقت تک جب تک دین کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ بنے. اگر اپنا وطن، اپنی کمیونٹی، اپنی جماعت، اپنی قوم، یا جو آج کل کی اصطلاح ہے کہ اپنی دھرتی، جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ماں ہوتی ہے زمین، جو سراسر خلاف اسلام ہے، بہرحال دھرتی ماتا، اس وقت اللہ کے دین پر چلنے میں رکاوٹ بن جائے تو اسے ترک کر دو، اسے چھوڑ دو، اسے قربان کر دو. اب دیکھیے، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو میرا موضوع نامکمل رہ جائے گا. میں فقط اشارے کر کے پھر اپنے عنوان پہ آتا ہوں. تو یہ زمین کی محبت، یہ قوم کی محبت، یہ خاندان کی محبت قربان ہے جب کبھی انسان کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا. دوسری چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ مقدس ترین مقام بھی، مقدس ترین مقام بھی چھوڑا جا سکتا اگر وہاں پہ دین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا. کیونکہ کچھ عرصے پہلے ایک آواز بلند ہوئی تھی. ہماری یہ تقاریر جو کہ موجودہ زمانے کے حالات پر نہیں ہے، تاریخ اسلام ہے، اس لیے میں بہت واضح کر کے نہیں کہہ رہا ہوں. کچھ عرصے پہلے ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ چند مقامات مقدسہ ایسے ہیں کہ جن کی زیارت حرام ہے، فلاں مرجع نے یہ فتویٰ دیا ہے. اچھا، وہ ایک الگ بحث تھی کہ کسی مرجع نے یہ فتویٰ دیا نہیں تھا، غلط فہمی میں غلط فتویٰ سمجھا گیا. لیکن مرجع یا مجتہد کو حق ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آج کل کے حالات میں نجف اشرف یا کربلا معلیٰ
یا یہ کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ معظمہ جانا حرام ہے؟ وہ جو ہمارے یہاں چند سال پہلے ایک فتویٰ مشہور ہو گیا، وہ تو اس اعتبار سے غلط تھا کہ کسی مرجے نے کہا نہیں، لیکن اصول اپنی جگہ صحیح کہ مرجے یہ آواز لگا سکتا ہے، یہ حق رکھتا ہے فتویٰ دینے کا۔ تو لوگوں نے ایک مرتبہ یہ احتجاج کیا کہ ایسے کسی فتوے کو ہم کیسے مانیں؟ زیارت کا تو اتنا ثواب روایتوں میں بتایا گیا ہے، حج کا اور عمرے کا تو اتنا ثواب روایتوں میں بتایا گیا ہے۔ میں فقہی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، سیرت رسول اس ایک بات کا جواب ہی دے رہی۔ پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ مکہ کیا اس وقت تک دنیا کے سامنے جو مقدس مقامات آئے تھے ان میں دو ہی تھے، یا بیت المقدس اور یا مکہ، اور مکے کی اہمیت زیادہ تھی۔ جا رہے ہیں مدینے میں۔ آج تو ہر انسان جانتا ہے مکہ مدینہ، لیکن اس وقت مدینہ کچھ بھی نہ تھا، ایک ایسی بستی کہ جس میں آباد کرنے والے یہودی تھے، حکومت کرنے والے بت پرست تھے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا بنا ہے، لیکن مدینہ اس وقت ایک بالکل عام شہر تھا، بلکہ مدینہ کہلاتا بھی نہ تھا، یثرب تھا۔ پیغمبر کائنات کے مقدس ترین مقام یعنی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ایک بالکل عام سے شہر میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ مکے میں رہ کے دین کا کام مشکل ہو رہا، اور مدینہ بیشک کے کام شہر، لیکن وہاں دین کے کام میں سہولت ہو رہی۔ ایک اصول یہ ہمارے سامنے آیا کہ مقدس ترین مقام بھی ہو، لیکن اگر وہ عارضی طور پر ایسے گروہ کے ہاتھ میں آ جائے کہ جو خلاف دین ہے، تو وہاں رہنے والوں کے لیے بھی کبھی واجب ہو سکتا ہے کہ چھوڑ کے جائے۔ تو چاہیے کہ باہر سے آنے والوں کو کہا جائے کہ ضرور جاؤ، باہر والوں پہ تو پابندی لگائی جا سکتی، وہاں رہنے والوں کو بھی پابند کیا جا سکتا ہے کہ چھوڑ کے نکل جاؤ اس شہر سے۔ یہ اصول کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 4 سال پہلے جو عراق کی زیارت حرام ہے کی آواز بلند ہوئی تھی، ایسا تھا بھی، لیکن اگر کبھی ایسے حالات ہوں تو مجتہد تو حق ہے، اور حق اس کو اپنی طرف سے نہیں، یہ ہجرت رسول درس ہے۔ اور اسی کے اندر پھر وہ پیغام تو آتا کہ جب مکہ مکرمہ جیسا اہم ترین شہر چھوڑا جا سکتا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پیغمبر مکے سے نکلے اس آخری پہاڑی پر جہاں سے کعبہ نظر آتا تھا، کھڑے ہو کے پیغمبر اس حالت میں کہ آنکھوں سے آنسو روا ہے جواب کہا تھا، یا ایک کعبہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت ہے، مقامات میں جگہوں میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت، اور مجھے پتا ہے کہ میرا پروردگار بھی اس دنیا میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا، لیکن اے کعبہ میرے رہنے والے مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ اور اسی طرح سے جب اسی رسول کا فرزند اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ کے کربلا کی جانب گیا تو آخری منزل جہاں کعبہ نظر آتا ہے، کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسو، اور حسین کی اسی کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ مگر نانا ہو یا نواسا، تکلیف ہے، دکھ ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، کعبہ چھوڑنا پڑ رہا، مگر چھوڑ کے جا رہے، رہ نہیں رہے، اس لیے کہ اس وقت کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ جو دین پہ عمل نہیں کرنے دیں گے۔ جب کعبے کے بارے میں جس سے رسول کو اتنی محبت ہے یہ اصول بن سکتا، تو اگر امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، ہندوستان اور پاکستان کے ان بڑے بڑے شہروں میں یا بڑے بڑے محلوں میں مومن کو رہنا پڑے جہاں دین پہ عمل مشکل ہو رہا ہو، تو اس کی ذمہ داری ہوتی کہ واقعہ ہجرت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچے کہ جب مقدس ترین مقام چھوڑے جا سکتے تو یہ تو عام شہر ہے کہ جس میں سوائے دولت اور سہولتوں کے اور کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس شہر کو اختیار کریں۔ یہ ایک اہم ترین اصول ہے اسلام کا۔ اب میں جتنا تفصیل میں جاؤں گا یہ سیرت رسول کے بدلے ایک مجلس بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اس عنوان پر تقریریں ہوتی رہیں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں اس عنوان سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اس وقت تو فقط اشارہ کرنا مقصود ہے، اور اسی منزل پر ہمارے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت آتی جس میں قرآن یہ بتا رہا، یہ آیت نازل ہوئی تھی مکے میں جب مدینے والے بیعت عقبہ کر چکے تھے اور وعدہ کر چکے تھے کہ ہم مکے کے مظلوم مسلمانوں کو پناہ دیں گے، تو اس کے بعد اسلام نے ہجرت کو واجب کر دیا۔ اس سے پہلے اختیار تھا، اسلام کی 12 سالہ زندگی میں اس سے پہلے اختیار تھا، جسے موقع ملے مکے سے چلا جائے، لیکن جب مدینے والوں نے
یہ وعدہ کیا کہ ہم تیار ہیں مکے والوں کو پناہ دینے کے لیے، تو ہجرت واجب ہو گئی۔ اور سورہ نساء کی 96 اور 97 نمبر کی آیتوں میں ہجرت کے وجوب کا تذکرہ آ گیا۔ وہی آیتیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد اب مسلمان گروہ در گروہ مکے سے نکل کے مدینے جانے لگے۔ سورہ نساء ایک منظر پیش کر رہا کہ جس وقت موت کے فرشتے مسلمانوں کے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ابتدائے عہد اسلامی کے مسلمان ہیں اور اپنے اعتقاد میں کتنے مکمل ہیں۔ اس وقت منافقین انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے۔ منافقین نے زیادہ زور پکڑا ہے مدینے جا کر۔ مکے میں بھی تھے منافق لیکن بہت کم۔ اس وقت کے بارے میں قرآن کہہ رہا قالوا فیما کنتم، جب ملک الموت یا موت کے فرشتے ان مسلمانوں جو مکے میں ہیں اور ہجرت نہیں کر رہے، منظر قرآن پیش کر رہا ہے، روح کھینچنے آئیں گے، پوچھیں گے فیما کنتم، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ جب ہجرت واجب ہو گئی تو تم مدینے کیوں نہیں گئے، مکے میں کیوں رہ گئے؟ قرآن اب ان کا جواب پیش کر رہا قالوا، وہ ہجرت نہ کرنے والے کہیں گے كنا مستضعفین، ہم لوگ بہت کمزور تھے، ہمارے لیے ہمارے بس میں نہ تھا ہجرت کرنا۔ بہرحال والدین کے وطن کو چھوڑ کے، اپنی قوم اور قبیلے کو چھوڑ کے کہیں اور جانا، ان کا جواب ہوگا كنا مستضعفین، ہم لوگ کمزور تھے، ہماری حیثیت و استطاعت نہ تھی ہجرت کرنے کی۔ تو ایک مرتبہ موت کے فرشتے خدا کی طرف سے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین بہت وسیع نہیں تھی کہ جس میں تم جہاں بھی چاہتے ہجرت کر کے جا سکتے تھے؟ پھر قرآن کہہ رہا فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا اور بدترین جگہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کی۔ کون لوگ؟ کہ جن کو ہجرت کا حکم ملا اور وہ تیار نہیں ہوئے۔ ہاں پھر فوراً آیت نمبر 97 میں قرآن نے ایک استثناء کیا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو واقعاً کمزور ہیں، کمزور مرد، عورتیں اور بچے۔ لیکن کمزور کسے کہتے ہیں؟ قرآن خود تشریح کر رہا الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، وہ لوگ کہ جنہیں راستہ نہیں معلوم کہاں جانا، تو ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں، جن کو راستہ نہیں معلوم اور جن کے پاس نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں، جیسے ابو جہل کے وہ بھائی کہ جنہیں زنجیروں سے باندھ کے مکان میں قید کر دیا گیا۔ تو الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، فقط ان پر ہجرت معاف ہے جو مرد، عورتیں اور بچے اتنے کمزور ہیں کہ نہ تو وہ باہر نکل سکتے، ان کے پاس ہیلا نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے کہ کیسے اپنی قوم کو چھوڑ کے جائیں، انہیں گرفتار کیا گیا۔ ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں راستے بھی نہیں معلوم، مدینے کا راستہ کہاں ہے، مسلمانوں کی بستی کہاں۔ اب اس کے بعد 2 آیتیں چھوڑ کر اسی سورے کے اندر ایک آیت آئی جس کے بارے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے، امام ارشاد فرما رہے کہ یہ آخری مہاجر، لیکن میں اپنے موضوع پر وہ آخری مہاجر ہے جس کے بارے میں یہ آیت آئی۔ میں نے گزشتہ تقریر کہاں پہ ختم کی تھی کہ پہلا مہاجر ابو سلمہ اور آخری مہاجر صہیب رومی، لیکن معصوم کہہ رہے کہ آخری مہاجر ایک اور ہے۔ البتہ جو میری تقریر کا جملہ تھا وہ بھی صحیح، اور حدیث تو بہرحال ہے ہی حق و صداقت، کہ جب یہ والی آیت نازل ہوئی جس کو ابھی آپ نے سنا، جس میں قرآن نے کہا کہ ہجرت نہ کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اگر وہ کمزوروں میں شامل نہیں، اور کمزور وہ جس کے پاس نہ نکلنے کا راستہ ہو اور نہ ہی کوئی اس کو مقام ہجرت تک لے جانے والا ہو۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مکے باقی سب لوگ تو چلے گئے تھے، ایک شخص رہ گیا تھا جس کا نام جندہ یا جندب تھا۔ یہ وہ لوگ مکے میں رہ گئے، وہ عورتیں، وہ بچے اور وہ بوڑھے مرد جو باہر نہیں جا سکتے۔ جندب بھی ابھی مکے میں، جیسے ہی یہ آیتیں نازل ہو فوراً ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہنے لگا، اپنے بیٹوں سے، بیمار ہو چکا بوڑھا آدمی ہے، یہ مسلمان ہے، جندب یا جندہ، اس کے نام میں اختلاف ہے، تفسیر صافی میں یہ روایت ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بچوں سے کہنے لگا، ارے اتنا سخت حکم ہجرت کا آ گیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، اور قرآن میں جن لوگوں کو ہجرت ہدایت کرنے والا نہ، میرے اوپر یہ 2 شرطیں پوری نہیں اترتی،
میں خود اپنے خاندان میں خود مختار ہوں، کون مجھے روکے گا؟ اور مجھے راستہ بھی معلوم ہے۔ اب میرے لیے مکے میں رہنا حرام ہو گیا ہے۔ ابھی تک تو یہ سمجھ رہا تھا جندب کہ ہجرت کا حکم آیا ہے مستحب کے طور پہ، اختیار کے طور پہ، کہ جو آدمی مظالم میں گرفتار ہے وہ ہجرت کر جائے، مگر قرآن کی جو آخری آیت نازل ہوئی ہجرت سے پہلے اس میں یہ آ گیا نہیں، اب سب پر ہجرت واجب ہو گئی ہے سوائے بوڑھے مردوں، کمزور عورتوں اور بیچارے بچوں کو چھوڑ کر۔ ایک مرتبہ گھبرا کے اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ مجھے اٹھا کے لے جاؤ، اتنا بیمار ہے کہ بستر پہ پڑا ہے، نہیں اب مکے میں نہیں رہ سکتا، مجھے اٹھا کے لے جاؤ۔ جس کے بچوں نے پہلے سمجھایا لیکن باپ کا اصرار بڑھتا چلا گیا کہ قرآن نے مجھے معاف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بیمار کو معافی ہے، نہیں کہا ان کو معافی ہے جن کو راستہ نہیں معلوم اور جو مجبور ہے۔ نہ میں مجبور ہوں نہ میں جاہل ہوں راستے سے، مجھے لے کے چلو۔ اب اس کے بیٹے مجبوراً اپنے باپ کو لے کے چلے کیونکہ یہ اپنے قبیلے کا چھوٹے سے خاندان کا سربراہ، اور جب اس کو لے کے مکے سے باہر آئے تو اس نے کہا لے چلو کسی آزاد شہر کی جانب۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ بیماری کی شدت بڑھتی چلی گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی اپنے گھر سے اس حالت میں نکلتا ہے کہ اس کی نیت ہجرت کی تھی، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اور پھر وہ راستے میں مر گیا، فَوَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس کا پورا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ تو معصوم نے کہا کہ آیہ ہجرت جب نازل ہوئی تو اب اس کے بعد یہ حالت تھی کہ جو لوگ پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ہجرت نہیں کرنا وہ بھی اٹھ کے جانے لگے، جن میں آخری یہ جندب ہے۔ تو صہیب رومی جو گزشتہ منگل کی تفسیر میں جن کا واقعہ آیا وہ آخری مہاجر ہے ان معنوں میں کہ وہ مدینے تک پہنچ گئے، اور جندب آخری مہاجر ہے ان معنوں میں کہ مکے سے یہ نکل آیا لیکن مدینہ پہنچنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو صہیب رومی مدینے پہنچنے والے آخری مہاجر، جندب مکے سے نکلنے والا آخری مہاجر، البتہ خاندان رسالت کو چھوڑ کر۔ تو جندب کی موت کے بعد اب تذکرہ مکمل ہو گیا ان تمام لوگوں کا جو پیغمبر اسلام کے دور تک ہجرت کر رہے تھے۔ اب خود پیغمبر اسلام کی ہجرت کا موقع آ رہا، اور پیغمبر اسلام کی ہجرت کو سمجھنے سے پہلے دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں کا سمجھنا بہت ضروری۔ بعض اوقات میرے لیے یہ مسئلہ پیش آ جاتا کہ کچھ تقاریر تو بہت ہی زیادہ دلچسپ بن جاتی کیونکہ واقعات ہوتے، لیکن پوری سیرت میں واقعاتی تو نہیں، کچھ اصول بھی ہیں، کچھ بحثیں بھی ہیں۔ جس تقریر میں یہ چیزیں آتی وہاں پہ لوگوں کو ذرا تکلیف اور اکساہٹ ہوتی۔ اس وقت بھی آپ کو ایک زحمت اور برداشت کرنا، وہ یہ کہ جب تمام مہاجر، تمام مکے والے مکہ چھوڑ کے چلے گئے سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کے لیے قرآن نے دو شرطیں بتا دی کہ جن کو نکلنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا اور جن کو راستہ نہیں پتا چل رہا، باقی سب چلے گئے۔ اب صرف پیغمبر اسلام ہے، حضرت ابو بکر ہے، مولائے کائنات ہے، خاندان بنی ہاشم کی خواتین، اور ایک صہیب رومی ہے لیکن وہ تو اگلے ہی دن ہجرت کر کے چلے گئے۔ ان کے علاوہ سب کے سب مکے سے جا چکے۔ قریش مکہ وہ اسی وقت سے پریشان تھے جب میدان مینا کے اندر شیطان نے شور مچایا کہ آ کے دیکھو کیا سازش بنائی جا رہی، اور بڑی انہوں نے کوشش کی، بہت زیادہ تلاشی لی، لیکن قریش مکہ کے ہاتھ میں مدینے کے مسلمان آئے نہیں۔ لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی سازش ہوئی، اور پھر آپ نے پچھلے منگل کو سنا کہ اب آہستہ آہستہ لوگ ہجرت کرنے لگے، مکہ خالی ہونے لگا، ہر گھرانے سے کسی نہ کسی نے ہجرت کی۔ بہرحال یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے ہاتھ سے بچ کے جا رہے ہیں۔ پھر ابو جہل تو مدینے تک ہو کے آ گیا اپنے بھائیوں کے پیچھے، اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مدینے میں ان کا استقبال ہو رہا، مدینے میں ان کو بڑے آرام سے رکھا جا رہا، مدینے جا کے یہ پریشان نہیں ہوئے۔ اب یہ کفار مکہ گھبرائے۔ اچھا پہلے تو ان کی توجہ رہی کہ عام جو مسلمان جا رہے ہیں ان کو روکا جائے، کیونکہ قریش مکہ اس سے پہلے ایک ہجرت کو اور دیکھ چکے تھے، حبشہ کی ہجرت، اور انہوں نے اس وقت دیکھا تھا کہ پیغمبر نے خود ہجرت نہیں کی، اپنے ماننے والوں کو بھیج دیا۔ تو یہاں بھی شروع میں ان کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ آپ مسلمان جائیں گے، پیغمبر اسلام تو نہیں جائیں گے۔ لیکن جب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ پورا مکہ خالی ہو گیا، اب وہی لوگ بچے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اسلامیت چھپایا ہوا
یا بہت ہی زیادہ مشہور تھی، تو پہلی مرتبہ قریش کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ یہ تو ایسا لگ رہا کہ اس دفعہ پیغمبر بھی چلے جائیں گے، اور اگر پیغمبر چلے گئے تو مدینہ ان کا بہترین مرکز بن جائے گا۔ دیکھیے قریش مکہ اگر فقط اس چیز سے چڑ تھی کہ ان کے شہر میں ان کے بتوں کو کوئی برا کیوں کہہ رہا، اگر صرف اس لیے پیغمبر کے وہ مخالف تھے کہ پیغمبر ان کے جوانوں اور بچوں کو بہکا رہے ہیں معاذ اللہ، تو پیغمبر کی ہجرت کی خبر سن کے تو انہیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ اچھا ہے یہ خطرہ ہمارے علاقے سے چلا گیا، پیغمبر سے کوئی اختلاف نہیں، اصل اختلاف کسی اسلام سے ہے۔ اب یہ ڈر محسوس ہو رہا کہ اگر پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو ابھی تک پیغمبر کتنی ہی تبلیغ کرے، بہرحال ہم اپنے شہر میں اختیار ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے، ہم آنے والوں کو روک دیتے ہیں اسلام قبول کرنے سے۔ اگر ایک مرتبہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے پھر تو اسلام کے راستے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کر سکیں گے۔ ارے یہ کیا غضب ہو گیا، کسی طرح سے پیغمبر کا خاتمہ کرو۔ اور ضمناً ایک اور بات ان کے درمیان زیر بحث آ گئی، وہ کیا، مدینے شہر کی ایک خاص اہمیت ہے جو بار بار آج 55ویں تقریر اگر ہے تو اس سے پہلے کم سے کم 7-8 مرتبہ یہ بات آئی کہ مدینہ شہر اس راستے پر واقع جو مکے سے شام جاتا اور مکے والوں کے سارے قافلے یہاں سے گزر کے جاتے تھے۔ اب ڈر پیدا ہوا قریش کو کہ اگر مدینے میں مسلمانوں کے قدم جم گئے تو یہ حبشہ نہیں، حبشہ میں تو یہ تھا کہ دور دراز کا ملک ہے، اس سے مکے والوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ہماری شہرت پر پیغمبر بیٹھ جائیں گے، یہ تو ایک ایسی سانس پہ قبضہ کر لیں گے کہ ہمارے جس قافلے کو چاہے روکے۔ 2.5 لاکھ دینار سالانہ کی تجارت ہوتی تھی قریش کی اس مدینے کے تھرو، مدینے کے راستے میں۔ پریشان ہو گئے کہ ہم تو معاشی اعتبار سے اکنامیکلی ہماری تجارت تو بیٹھ کے رہ جائے گی، چنانچہ پیغمبر اسلام کو مدینے پہ حاکم نہیں ہونے دینا۔ انتہائی پریشانی کی عالم میں یہ طے پایا اور بحث کرنے کے لیے ہمیں خاص میٹنگ بلانا، خاص اجتماع کرنا دارالندوا میں۔ ضمنی طور پر ایک بات میں بتا دوں، اس سے پہلے قریش 9 مرتبہ اور پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، البتہ وہ انفرادی کوششیں، اس سے پہلے جو حملے ہوئے، بلکہ حملوں کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ سلسلہ سیرت رسول کا شروع ہوا تھا تو جناب ہاشم کے کچھ واقعات آئے تھے کہ دشمنوں نے حملہ کیا، جناب عبد المطلب کے کچھ واقعات آئے تھے کہ اتنا زیادہ دشمن ان کی تلاش میں تھے کہ ان کے نام شیبۃ الحمد کو چھپا دیا گیا اور ان کو ایک دوسرا نام دے دیا گیا تاکہ دشمن شیبۃ الحمد کو ڈھونڈتے رہے جو عبد المطلب کا اصلی نام ہے۔ عبد المطلب تو ان کو پتا ہی نہیں تھا اور جناب عبد المطلب کی جان ظاہری اعتبار سے محفوظ ہو گئی۔ پھر جناب عبداللہ پیغمبر کے والد، کتنے حملے جناب عبداللہ پر ہوئے، حتیٰ یہ کہ جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے اسی لیے ہوئی کہ یہودیوں نے جناب عبداللہ پہ حملہ کیا تھا۔ وہ جو بہت ہی مشہور واقعہ اور بالکل شروع کی تقاریر میں آیا تھا کہ جناب عبداللہ تجارت کے لیے شام جا رہے تھے، مدینہ راستے میں آتا، وہاں قیام کیا تھا۔ جناب عبداللہ کو شکار کا بہت شوق تھا، چنانچہ شکار کے لیے جنگل میں گئے۔ اسی زمانے میں کچھ یہودی تاجر خیبر کی طرف جاتے ہوئے مدینے میں ٹھہرے تھے۔ شیطان نے ان سے کہا کہ جس کی تم تلاش میں ہو، جس رسول کو تم روکنا چاہتے ہو، جس کے لیے تم نے اس کے دادا پہ حملہ کیا، پردادا پہ حملہ کیا، اس کا باپ کسی مدینے کے جنگل میں شکار کھیل رہا اور بالکل اکیلا، جاؤ موقع اچھا ہے، تم 5 ہو وہ 1 ہے، اس کے باپ ہی کو شہید کر دو تو پھر بیٹا کہاں سے پیدا ہوگا۔ اور ان 5 یہودیوں اس مشورے کو جو شیطان نے دیا تھا بہت پسند کیا اور ایک مرتبہ جنگل میں داخل ہوئے۔ اینڈ اسی وقت جب یہ 5 آدمی جناب عبداللہ پہ حملہ کر رہے تھے، جناب وہب وہاں سے گزرے، جناب آمنہ کے والد جناب وہب وہاں سے گزرے، وہ مدینے کے رہنے والے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی یہاں شکار کھیل رہا اور اس پر 5 آدمی حملہ کر رہے۔ اب انہیں کچھ پتا نہیں کہ یہ سارا معاملہ کیا، لیکن فطرت کا جو تقاضا، خصوصاً ایک شریف آدمی کی فطرت کہ ایک طرف اکیلا ہے ایک طرف 5 ہے، چنانچہ وہ جناب عبداللہ کی مدد کے لیے آگے بڑھے، مگر اس سے پہلے کے قریب پہنچے یہ عجیب منظر انہوں نے دیکھا کہ جناب عبداللہ شکار کے لیے آئے، تیر تلوار نیزہ ساتھ میں ہے، اپنی تلوار سے ایک یہودی کی گردن اڑا چکے اور باقی 4 یہودی جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے چکے۔ اور جب عبداللہ پہلے یہودی کو قتل کر رہے تھے تو پیچھے کی جانب باقی یہودیوں نے پہنچ کے حملہ کرنا چاہا، آسمان سے
آسمان سے کچھ انسانی شکل میں فرشتے نازل ہو رہے اور ان میں سے ہر ایک یہودی کے پیچھے لگا اور وہ چاروں واسطے جہنم ہوئے. تو جناب وہب کو تعجب ہوا کہ یہ کون نوجوان کہ جس کی مدد کے لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے کہ آسمانی لشکر نازل ہو رہا. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی آمینہ کی شادی کروں گا تو حتی الامکان اس نوجوان سے کروں گا. تو پیغمبر اسلام سے مخالفت کا سلسلہ تو جناب ہاشم و عبد المطلب و عبداللہ کے زمانے سے جاری تھا اور اسی حملے جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہونے کا انتظام کیا. مگر ولادت کے بعد پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد 9 بڑے واقعات ملتے جب پیغمبر پہ حملے کی کوشش کی گئی یا دشمنوں نے پیغمبر کو تلاش کیا. البتہ یہ سب الگ الگ تھے, کوئی پلاننگ کوئی منصوبہ نہیں تھا. ہر آدمی نے اپنی جگہ یہ سوچا کہ مجھے اس نوجوان کو ختم کرنا. پہلا قابل ذکر واقعہ ہمیں وہ ملتا کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو ان کے بچپنے میں ایک مرتبہ لے کے عکاظ کے میلے میں گئی. وہ عکاظ کا میلہ جو ہر سال عرب میں انتہائی اہم میلہ سمجھا جاتا, مکے کے قریب مکے اور طائف کے درمیان لگایا جاتا. تو جناب حلیمہ سعدیہ پہلے سال پیغمبر کو لے کے پہنچ گئی اس میلے میں, اس کے بعد کبھی نہیں گئی. جب وہاں پہنچی تو ایک پیشہ ہے عربوں میں, ایک پروفیشن جو کہ یہ ہجرت کے واقعے میں دوبارہ آئے گا. تو ابھی میں واضح کر دوں, عراف یا قیافہ شناس, جس طرح ہمارے یہاں جاسوس ہوتے ہیں, CID ہوتی ہے, انٹیلیجنس ہوتا, اسی طریقے سے عربوں میں ایک پیشہ تھا عراف. عراف اس آدمی کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھیں, اس کے ناک, اس کے ہونٹ, اس کے دانت, اس کے ہاتھ, اس کے پاؤں, اس کسی بھی آدمی کو جسم دیکھ کر یہ بتا سکتا کہ یہ آدمی شریف آدمی ہے, ظالم ہے, سخی ہے, کس کا بیٹا ہے, کس قبیلے کا ہے. حتیٰ یہ کہ پیر کے نشان دیکھ کے یہ بتا دیتے کہ مثلا یہ عورت ہے تو حاملہ ہے, کنواری ہے, یہ مرد اگر ہے تو کمزور ہے, طاقتور ہے. یہ پورا ان کا طریقہ تھا عراف. تو ہر میلے میں عراف تو ضرور آتے تھے کیونکہ سارے عرب کے لوگ اپنے پورے سال کے مسئلے جمع کرتے. اس زمانے میں آمد و رفت اتنی آسان تو نہیں کہ ٹکٹ کٹایا, جہاز پر بیٹھے اور پہنچ گئے. اس زمانے میں سفر اور عرب کے صحرا میں سفر, کہ جہاں پانی بھی نہیں, بہت مشکل تھا. تو لوگ انتظار کرتے تھے. جو جھگڑے کھڑے ہوتے تھے خاندانوں میں, جھگڑا کھڑا ہو گیا, الزام لگا دیا ایک شخص نے کہ یہ میرا بچہ نہیں. اب اس الزام کو عراف طے کرے گا کہ واقعی یہ اس کا بچہ ہے یا اس کی بیوی نے خیانت کی, اور ایسے کئی مسئلے. خصوصاً جب انتقال کسی کا ہو جائے تو میراث کے موقع پہ ہمیشہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. بڑے بھائی نے کہا کہ یہ سارے ہمارے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے, سارے چھوٹے بھائیوں کو حق سے محروم کرنے کے لیے اب طے کیا گیا عراف فیصلہ کرے. تو ہر سال میلے میں یہ سارے لوگ پہنچتے تھے عراف کے پاس, اور بہت سارے عراف ہوتے تھے. جناب حلیمہ سعدیہ جس وقت پیغمبر کو گود میں لے کے اس میلے سے گزر رہی تو ایک مرتبہ قبیلہ حذیل, یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ, اس کا عراف بیٹھا. جیسے ہی اس کی نگاہ پیغمبر اسلام میں پڑی کہ جو عمر کے اعتبار سے تو بہت چھوٹے تھے لیکن جسمانی صاف کے اعتبار سے 5-6 سال کے بچے کی مانند, بے اختیار کی تھا کہ اے عرب کے لوگوں دوڑو دوڑو, تمہارا دشمن آ گیا ہے کہ قتل کرو. عراف سے آواز دی. عراف کی اہمیت آپ نے سنی کہ لوگ عراف کو بڑی رسپیکٹ اور عزت دیتے تھے. یہ آدمی بالکل صحیح بات کہتا, لیکن وہ عراف کا جملہ اتنا اچانک تھا کہ دوڑو دوڑو عرب والوں تمہارا دشمن آ گیا, اس سے پہلے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس کی گردن کو اڑا دینا. جناب حلیمہ سعدیہ دیکھ رہی کہ وہ عراف میری گود کو دیکھتے جاتا اور یہ جملہ کہتا جاتا. جناب حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب اور جناب آمنہ دونوں نے بہت زیادہ ہدایت دی کہ ہمارے اس بچے کو دنیا سے چھپانا, اس کے دشمن بہت زیادہ, بلکہ اے حلیمہ ہم یہ بچہ تمہیں دے ہی اس لیے رہے کہ اس کے سارے دشمن مکے میں اس کی تلاش میں آتے, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ تمہارے گھر میں ہے. تو ان کو پہلے سے یہ معلوم ہے. جیسے ہی یہ آواز سنی, تاریخ کی روایت ہے کہ گویا ان کی تو جان نکل گئی, وہ گھبرا گئی. ایک اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی, اور پیغمبر جناب حلیمہ کے گھر میں جتنے دن بھی اب تک رہے اتنے معجزات جناب حلیمہ نے دیکھے کہ دلی عقیدت بھی پیدا ہو گئی. چنانچہ وہ مجمع تھا. میلے میں خصوصیت یہ بھی کہ ایک مجمع بھی زیادہ ہوتا
گھبرا کے وہ جلدی سے راستہ بدل کے لوگوں کے بیچ میں سے ہوتی ہوئی سیدھی اپنے شہر کی جانب چلی کہ اب میں اقتصاد کے میلے میں جانا بند کر دوں گی جب تک کہ یہ بچہ میرے پاس ہے. ادھر اور رات کی آواز سن کے لوگ دوڑ کے آئے, ننگی تلوار لے کے آئے, نیزے والے نیزے لے کے آئے. کیا بات ہے, کس نے حملہ کر دیا؟ کہا تم نے کتنی حماقت کی, اتنی دیر کر دی آتے ہوئے. ارے ابھی ابھی میں نے وہ بچہ دیکھا تھا کہ جو بچہ تم میں سے اکثر کو خصوصاً تمہارے سرداروں کو قتل کرے گا. تم نے کتنا بہترین موقع اپنے ہاتھ سے گنوا دیا. سیرت رسول میں یہ پہلا اہم ترین واقعہ کہ جب ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے پیغمبر کی والدہ, پیغمبر کے والد, پیغمبر کے دادا حملوں کا نشانہ بنے. یہ پہلا موقع. دوسرا اہم ترین موقع ہمارے پاس آتا کہ جناب ابو طالب شام کی جانب جا رہے, شام پہنچ نہیں پائے, شام کی جانب جا رہے, چلتے چلتے یہ بھی بھتیجے نے منظر دیکھا. ایک مرتبہ چچا کے دامن کو پکڑ لیا کہ چچا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. پیغمبر اسلام کی 12 سال کی عمر کا واقعہ یاد کیجیے. جناب ابو طالب اپنے ساتھ لے کے چلے. شام کے قریب ایک شہر ہے بصرہ, ایک بصرہ عراق میں ہے, ایک بصرہ شام میں ہے, جسے آج کل حوران کہتے ہیں. پرانا نام اس کا بصرہ. اب البتہ اردو کتابوں میں جب یہ لکھا جاتا تو بصرہ ہی پڑھنے میں آتا ہے, لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی. بصرہ شہر جو عراق میں نہیں, یہ شام کے قریب ہے, آج کل اسے حوران کہتے. وہاں پہ وہ بحیرہ راہب ملا. مجھے پوری تفصیل ہو چکی. اب اس میں ایک چیز رہ گئی تھی کیونکہ وہ اس وقت سیرت رسول سے متعلق نہیں تھا. بحیرہ راہب نے جناب ابو طالب سے کہا کہ آپ واپس پلٹ جائیے, دشمن اس کی تلاش میں ہے اور آپ جا رہے اس علاقے میں کہ جو دشمنوں کا گڑھ. شام تو یہودیوں کا مرکز, مکے تک یہودی آ کے حملہ کر رہے تھے, تو یہ تو آپ انہی کے مرکز میں لے جا رہے ہیں. پھر 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اپنا ارادہ کینسل کیا اور واپس ہوئے. ایک روایت یہ ہے کہ چونکہ قافلے کے ساتھ تھے, سب کا نقصان نہ ہو, مجبوراً شام گئے مگر بہت جلدی واپس آ گئے. تو خیر بحیرہ نے جس وقت جناب ابو طالب کے قافلے کو رخصت کر دیا, اس کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرے عبادت خانے میں 7 عیسائی آئے ہوئے. عیسائی, اب یہ جو راہبوں کے عبادت خانے ہوتے یہ لوگوں کے مسافر خانے بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ عام طور پہ جنگلوں میں ہوتے, جنگل میں رات گزارنے کے لیے بہترین جگہ, اور راہب وہ لوگوں کو مہمان بناتے بھی ہیں. 7 عیسائی ٹھہرے ہوئے اور شکل و صورت سے ایسا لگ رہا کہ جیسے طالب علم ہے جو دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. بہرحال عیسائیت کے پاس ایک زمانے میں انجیل کی تعلیم کا بہترین انتظام تھا, مگر بحیرہ انتہائی تجربے کا 200 سالہ بزرگ ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ یہ طالب علموں جیسی شکل بنائے, طالب علم ہے نہیں, طالب علموں کا انداز کچھ اور ہوتا. کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ, صحیح صحیح بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو. شاید آپ نے یہ بات پڑھی ہو, سنی ہو, یا شاید دیکھا بھی ہو کہ عیسائیوں کے یہاں جب تک یہ مذہب مضبوط تھا ان کے یہاں پادری سے کوئی بات چھپانا جرم سمجھا جاتا. حتیٰ یہ کہ وقت آخر یہ ان کے واجبات میں سے ایک ہے کہ شہر کے پادری کو بلاؤ, بیوی بچے بھائی بہن سب کو نکال دو گھر سے باہر, اور اس کے سامنے اعتراف کرو کہ ساری زندگی تم نے کیا گناہ کیے. اور اب تک یہ رواج عیسائیوں میں, مغربی دنیا میں ایک قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی جرم تھا اور اپنے جرم کی اطلاع پادری کو دیتا تو پادری کو یہ حق ہے کہ وہ یہ اطلاع حکومت کو نہ دے, کیونکہ پادری کے سامنے, فادر کے سامنے کیا جانے والا اعتراض ایک راز ہے کہ جو ظاہر نہیں ہو سکتا ہے, یہ مذہبی راز ہے. تو قاتل بھی وقت آخر کہہ دیتا جہاں میں نے فلاں کو قتل کیا تھا لیکن یہ راز آپ تک رہے. تو جب بحیرہ نے سوال کیا تم کون ہو, وہ سب سے چھپا سکتے تھے اپنی بات, بحیرہ سے نہیں تھے. اور بقول ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنا ہی آدمی, یہ تو اس مقصد میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گا. کہا کہ ہمارے علماء نے ہم کو بھیجا اور کہا ہے کہ اس علاقے سے وہ نوجوان گزرنے والا کہ جو عنقریب ہمارے مذہب کی مخالفت کرے گا اور عیسائیت کو سب سے بڑا نقصان وہ نوجوان پہنچائے گا. ہمارے علماء نے بھیجا ہے کہ جاؤ, یہ نشانیاں ہیں اسے تلاش کرو اور قتل کر دو. بحیرہ نے کہا, ایک بات یاد رکھو, ایک جملہ بحیرہ نے کہا جو بعد میں قرآن کی ایک آیت بنا. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بحیرہ کا جملہ آیت بنا, قرآن کی ایک آیت جس کا مفہوم بحیرہ کی زبان پر آیا, سورہ یوسف کی آیت, ان اللہ غالب امرہ, اللہ اپنے کام کو کر کے رہتا, کتنی ہی دنیا والے مخالفت کریں اور منصوبہ بنائیں. بحیرہ نے کہا یاد رکھو, پروردگار نے یہ ارادہ کر لیا ہے اور اللہ اپنے اس ارادے کو مکمل کر کے رہے گا. تم لوگ اگر اس کے پیچھے لگو گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ اللہ کا ارادہ. آئیے تشریف بھائی, تشریف بھائی.
کیونکہ اللہ تو اپنے ارادے کو پورا کر کے رہے گا، البتہ تم ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس پلٹ جاؤ، اس نوجوان کے قتل کا ارادہ تک اپنے دلوں سے نکال دو۔ بحیرہ نامی پادری کہہ رہا، چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ یہ دوسرا بڑا حملہ تھا جو پیغمبر کی ذات میں کیا گیا۔ اس کے بعد اچھا میں وہی حملے بتا رہا ہوں جو پیغمبر سے مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیے گئے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سفر شام میں ابو جہل نے کتنی مرتبہ پیغمبر پہ حملہ کیا تھا، مگر وہ مسئلہ اس وقت نبوت کا نہیں تھا، وہ حسد جو تھا ابو جہل کو، حسد کا مسئلہ تھا۔ عبداللہ کا بیٹا اتنی ترقی کیوں کر رہا، وہ حملے میں نہیں بتا رہا، میں وہ حملے بتا رہا ہوں جو پیغمبر کی نبوت کی وجہ سے پیغمبر پر کیے گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں یہ بڑے بڑے حملے آتے مکے کے چند بڑے بڑے سرداروں کے۔ دیکھیے مکے کے سرداروں میں ایک ابو جہل، ایک ولید ابن مغیرہ، وہی ولید کے جس کا بیٹا خالد ابن ولید، اور اس کا ایک اور بیٹا، وہ بیٹا کہ جس نے مکے کے 3 قیدیوں کو لوہار کی مدد سے آزاد کیا، ان کا باپ ولید ابن مغیرہ، جس کی مذمت قرآن نے سورہ مدثر میں کی، جسے اپنی اولاد اور مال سے بڑا فخر تھا۔ یہ بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، اور بڑے سرداروں میں عقبہ ابن ابی معیط ہے، بہت بڑا سردار۔ اسی طرح بڑے سرداروں میں ایک نضر ابن حارث ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے سردار انہوں نے اپنی حد میں کوشش کی کہ پیغمبر پہ حملہ کرے۔ چنانچہ تیسرا اہم واقعہ نضر ابن حارث کا ملتا۔ یہ نضر ابن حارث وہی انسان جو قرآن کے مقابلے پر ایران گیا تھا اور وہاں سے جو داستان اور کہانیاں پڑھنے والے ہوتے ان کو لے کے آیا تھا کہ جب رسول حرم میں قرآن پڑھے تو تم رسول کے سامنے بیٹھتے رستم و سہراب اور افراسیاب کی داستانیں شروع کر دینا، اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہوگی تو لوگ قرآن کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر وہ منصوبہ کیسے ناکام ہوا یہ پوری تقریر آپ اس سے پہلے سن چکے۔ یہ نضر ابن حارث جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا اور علانیہ کیا صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، تو اب نضر ابن حارث پیغمبر کا سب سے سخت مخالف بنا۔ ایک دن پیغمبر حجون کی پہاڑیوں میں، یعنی جہاں پہ جنت المعلیٰ اس قبرستان سے نکل رہے، آج تو وہ مکے کا پر رونق ترین علاقہ، آج اگر آپ جا کے دیکھیں جنت المعلیٰ تو وہ مرکز شہر میں سب سے زیادہ رونق والے علاقوں میں سے ایک علاقہ، یہ وہی مقام ہے کہ جہاں 2 سال پہلے آل سعود نے بے گناہ صاحبان ایمان اور مسلمانوں کا خون ناحق بہایا تھا، وہ علاقہ۔ تو اس علاقے میں اس وقت کوئی آبادی نہ تھی، وہ تو مکے کے باہر تھا، قبرستان شہر کے باہر بنائے جاتے۔ پیغمبر قبرستان سے آ رہے تھے، وہاں پہاڑیاں ہی پہاڑیاں۔ آج بھی دیکھیں تو اگر یہ رونق تو ہے لیکن پہاڑیاں 10-10 15 بلڈنگیں پہاڑیوں پر بنی ہوئی، تو اس وقت یہ خالی پہاڑیاں تھیں۔ نضر ابن حارث نے جب پیغمبر کو اکیلا دیکھا، ورنہ پیغمبر اکیلے نہیں ہوتے، یا ہمیشہ ابو طالب ہوتے ہیں، یا علی ہوتے ہیں، یا جعفر طیار ہوتے ہیں، یا حمزہ ہوتے ہیں، اکیلا دیکھا، اس کے ہاتھ میں تلوار، عرب کے لوگ تلوار کو رکھتے، ایک دم سے اس نے پیغمبر پہ چھپ کے حملہ کرنا چاہا، مگر جیسے ہی قریب پہنچا ایک مرتبہ ڈرا، گھبرایا اور چیختا ہوا واپس حرم کی جانب آیا۔ ابو جہل کے راستے میں کیا بات ہے، اتنا پریشان، سردار ہے قریش، سردار بہرحال اپنے جذبات کو چھپا کے رکھتے، کہا کہ آج تو ایک عجیب بات میں نے دیکھی، جیسے ہی میں نے محمد پہ تلوار اٹھائی ایک انتہائی خوفناک کالے رنگ کا اژدہا میرے پیچھے لگا، اور بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے اب مجھے وہ پیس کے ہلاک کر دے گا، بس گھبرا کے بھاگ رہا ہوں، دیکھو وہ میرے پیچھے ہے یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا یہ بات کسی کو بتانا نہیں، ورنہ محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ نضر ابن حارث کا حملہ تھا۔ چوتھا حملہ خود ابو جہل نے کیا تھا، اس سے پہلے یہ واقعات آ چکے۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے، اب میں پہنچاؤں گا، اور یہ کہہ کے ایک بڑا پتھر لے کے چلا کہ آج جب حرم میں پہنچے گا محمد تو میں یہ پتھر اس کے سر کے اوپر برساؤں گا۔ پتھر لے کے قریب پہنچا، لیکن پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹا، اسی کے پاؤں پہ پڑا اور چیختا ہوا واپس آیا۔ ساتھیوں نے کہا کیا بات ہے، بہت ہی زور و شور کے ساتھ یہاں سے گئے تھے۔ بات جیسے ہی میں نے پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا، میں نے دیکھا کہ پاگل اونٹ بلاتا ہوا میری جانب بڑھ رہا۔ جب اونٹ پاگل ہو جاتا تو وہ شیر سے زیادہ خطرناک ہو جاتا۔ عرب کے لوگوں کے لیے شیر اتنی خطرناک چیز نہیں جتنی خطرناک چیز ایک پاگل اونٹ۔ میں نے دیکھا کہ ایک پاگل اونٹ بلاتا ہوا میری جانب بڑھ رہا، اور اس طرح کہ اس پاگل اونٹ کے منہ سے کف یعنی تھوک جاری، اور وہ ایسا لگ رہا کہ مجھے ہلاک کر کے رہے گا۔ میں اسی لیے گھبرا کے پیچھے ہٹا، لیکن جب ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ مجھے بقول ابو جہل کے دھوکا ہوا، ورنہ بہرحال روایتوں میں ہے کہ یہ ملائکہ ہے جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے،
تو ابو جہل نے ساتھیوں سے کہا خبردار کسی کو یہ نہ بتانا. اب ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا, میں پیغمبر پہ حملہ کروں گا. یہ انفرادی حملے ہو رہے. نضر ابن حارث نے کوئی منصوبہ بنایا نہیں, ابو جہل نے کوئی باقاعدہ میٹنگ کر کے یہ بات طے نہیں. ولید ابن مغیرہ بڑے بڑے سرداروں میں سے وہ آگے بڑھا ایک دن جب پیغمبر نماز پڑھ رہے, لیکن جیسے ہی آگے بڑھا پیچھے ہٹا, پھر تلوار لے کے آگے بڑھا پھر پیچھے ہٹا, یہاں تک کہ تھک گیا. اس کے ساتھی نے پوچھا کیا بات؟ کہا جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ آگ کا ایک دریا میرے سامنے جاری اور اس دریا کے دوسری طرف کوئی مجھے نظر بھی نہیں آتا. پیغمبر وہ سامنے کھڑے, وہ نماز پڑھ رہے, مگر جیسے ہی آگے بڑھتا ایک تاریک چادر, ایک اندھیری, ایک سیاہ رنگ کی چادر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی اور راستے میں آگ کا دریا نظر آتا. دیکھیے یہ بھی اندازہ کرے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ سخت ہیں اسلام کے معاملے میں, سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. یہ بھی کہہ رہے کہ لوگوں کو اطلاع مل گئی تو محمد کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی, مگر ان کے ذہنوں اور دلوں میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال پیدا نہیں ہو رہا. یہ بہرحال ولید ابن مغیرہ کا حملہ. اس کے بعد ہمارے سامنے چھٹا اہم ترین حملہ آتا عقبہ ابن معیط کا, بلکہ وہ تو پیغمبر کے خاصا قریب آ گیا, اپنی چادر کو پیغمبر کی گردن میں باندھا تھا اور پھر چادر کے دونوں سروں کو پوری طاقت سے کھینچنے لگا تھا. روایت یہ کہ جتنے حملے پیغمبر پر ہوئے ان میں ولید کا عقبہ کا حملہ وہ تھا کہ جو سب سے زیادہ قریب سے ہوا اور وہ ایک حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. مگر اس موقع پر خاندان بنی ہاشم اور خصوصاً جناب ابو طالب بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور عقبہ کو انتہائی ذلت کے ساتھ حرم سے نکالا اور پیغمبر اسلام کو لے کے چلے. یہ واقعات اس سے پہلے کی 54 تقاریر میں الگ الگ آ چکے. میں خالی اشارہ کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب قریش مکہ نے میٹنگ کی تو پیغمبر اسلام کا قتل ان کو کتنا بڑا مسئلہ لگ رہا, کیونکہ یہ سارے سردار کوششیں کر کے دیکھ چکے. یہ عقبہ قتل پیغمبر کی ایک بڑی کوشش وہ تھی کہ جو بعد میں تبدیل ہو گئی. تمام علماء اسلام جو لکھتے کہ اسی طرح ولید ناکام ہوا, عقبہ ناکام ہوا, ابو جہل ناکام ہوا, نضر ابن حارث ناکام ہوا, تو حضرت عمر نے اسلام کا بیڑا اٹھایا, تلوار لے کے چلے, لیکن پھر وہ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا, بہن کی اسلام کی اطلاع ملی, واپس آئے اور پھر پیغمبر کے پاس پہنچ کے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. وہ 7ویں بڑی کوشش تھی. 8ویں بڑی کوشش جو تھی وہ قبیلہ بنی عامر کے سرداروں کی تھی. قبیلہ بنی عامر ابو جہل سے بہت قربت رکھتا تھا. جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ مکے کے تمام بڑے بڑے سردار پیغمبر کو شہید کرنے میں ناکام ہو چکے, ابو جہل گھبرا گیا. اس نے ایک پاگل اونٹ کو دیکھا, ولید نے مثلاً ہاتھ کے دریا کو دیکھا, نضر ابن حارث نے کالے اشتہے کو دیکھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, ہم آئیں گے اور اب ہم تمہاری طرح سے نہیں, ہم اپنے طریقے سے حملہ کریں گے. بنی عامر کے 2 سردار تھے, بڑا بھائی عامر, چھوٹا بھائی اربد. یہ 2 تھے جن میں بڑا بھائی سردار ہے اور چھوٹا بھائی اس کا نائب ہے. ہم دونوں آئیں گے اور ایک خاص منصوبے کے ساتھ حملہ کریں گے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ میں جا کے بات چیت کروں گا, کوئی ہتھیار لے کے نہیں جاؤں گا. میں ان سب کے ذہن میں کیا ہے, ان میں سے کچھ کے ذہن میں ابو جہل اور ولید تو پیغمبر کی سچائی کو مانتے, مگر ان لوگوں نے ظاہر یہ کیا بھائی جب ان کے حملے ناکام ہوئے, ظاہر یہ کیا کہ جب کوئی محمد کی جانب ہتھیار لے کے بڑھتا تو جو کہ محمد جادوگر وہ اپنا جادو شروع کر دیتے ہیں, اس لیے ہم کو ناکام رہنا پڑا. بہرحال معاشرے کے سامنے تو اپنی عزت رکھنا. تو عامر اور اربد نے مشورہ کیا. عامر نے کہا میں جاؤں گا اور دوست بن کے جاؤں گا اور پوری طریقے سے اس کو اپنی جانب متوجہ کر دوں گا. اے میرے بھائی تم چپکے سے اس کے پیچھے جانا, میں باتیں کر رہا ہوں گا, محمد کو پورا اپنی جانب متوجہ کر لوں گا, ان کی توجہ اور ٹینشن میری جانب ہوگی, تو پیچھے سے حملہ کر دینا, موقع ہی نہ ملے ان کو دیکھنے اور جادو کرنے کا. یہ تجویز دونوں بھائیوں کو بہت پسند ہے, اپنی ہی تجویز پسند آئی, کہا کہ یہ اچھا طریقہ. اب دونوں بھائی آئے, حرم کے قریب پہنچ کے الگ ہو گئے. عامر آگے بڑھا, پیغمبر کو جا جو عرب کا سلام ہے سلام کر کے پوچھنے لگا کہ آپ کا دین کیا ہے, آپ کا پیغام کیا. آپ نے 54 تقاریر میں سنا کہ پیغمبر ہر آنے والے کو کس طرح تعارف اسلام کراتے. خیر ادھر پیغمبر باتوں میں مشغول, اور اب عامر اس کو باتیں تو نہیں کرنا, وہ یہ دیکھ کے حیران کہ میرا چھوٹا بھائی پیغمبر کی پشت پر پہنچ چکا اور تلوار اس کے ہاتھ میں. اب چھوٹا بھائی بھی حرم سے نکل کے آیا. جب دونوں سڑک اور گلی پہ آئے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹنے لگا کہ اتنا اچھا ہم نے منصوبہ بنایا, پتا بھی نہ چل سکا اس کو کہ جس نے رسالت کا دعویٰ کیا ہم کامیاب ہو جاتے, مگر یہ کیا تم نے سستی اور کاہلی کی.
چھوٹا بھائی گھبرا کے کہتا ہے میں کیا کروں؟ جیسے ہی میں تلوار اٹھاتا مجھے ایسا لگتا کہ میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے ہیں اور یہ تلوار چلے گی تو سیدھا آپ کی گردن پہ چلے گی. یعنی وہ نوجوان میرے سامنے سے غائب ہو جاتا, آپ میرے سامنے آ جاتے. میں نے بار بار کوشش کی, پہلو بدل بدل کے, زاویے بدل بدل کے, لیکن ہمیشہ اب میری تلوار کی زد میں آپ ہی نظر آئے. اب یہ جو سنا تو ایک مرتبہ سوچتے چلے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے, مگر راستے ہی میں بڑے بھائی عامر کو طاعون کی وبا نے لے لیا اور انتہائی اذیتناک موت ملی. چھوٹا بھائی قبیلے پہنچ کے ایک کام سے جنگل میں گیا, بجلی گری اور اس کا لاشا جل کے سیاہ ہو گیا. یہ 8ویں کوشش تھی, بڑی کوشش. اس کے بعد ایک نئی کوشش اور پیغمبر کو شہید کرنے کی, لیکن وہ نئی کوشش وہ کچھ اجتماعی, وہ انفرادی نہیں. ابھی تک تو آپ نے سنا الگ الگ لوگوں نے, نئی کوشش ذرا کچھ مل کے کی گئی. وہ تھی شیب ابی طالب میں پیغمبر پر حملہ کیا جائے, جس کو حضرت ابو طالب نے اس سازش کو ناکام بنایا. ہر رات کو اپنے بھتیجے کو اٹھا کے کسی اور بستر پہ منتقل کرتے اور کبھی علی کو رسول کی جگہ سلاتے اور کبھی جعفر طیار کو اور کبھی عقیل کو, مگر زیادہ تر علی کو سلایا جاتا. اور علی کا یہی سونا شب ہجرت کی ٹریننگ کا ایک حصہ بھی کہا جا سکتا, اگرچہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معصوم کے لیے لفظ ٹریننگ مناسب ہی نہیں, لیکن ظاہری اعتبار سے جو کہا جاتا کہ جناب ابو طالب اس سنت پر ابھی سے عمل کر رہے کہ بستر رسول پہ علی کو سلایا جا رہا, رسول کی جان بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو خطرے میں ڈالا جا رہا. یہ شیب ابی طالب کی کوشش تھی, نئی کوشش. اب یہی نئی کوشش, اس میں کچھ لوگ جمع ہوئے تھے, یہ انفرادی نہیں, کچھ آپس میں مشورہ کیا گیا تھا. مگر اب 10ویں اور سب سے بڑی سازش پیغمبر کے خلاف بنائی جا رہی, اور وہ ہے ہجرت کا واقعہ. جب قریش مکہ نے دیکھا کہ یہاں تو حالات بالکل بدل گئے, بالکل بدل گئے حالات, وہ مسلمان ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, اور حبشہ کی ہجرت جو تھی یہ اس سے ہٹ گئی. حبشہ میں تو پیغمبر نے کچھ مسلمانوں کو بھیجا, بس اس کے بعد اس کو بند کر دیا. یہاں تو ایسا لگ رہا, دیکھیے بہت دیر کے بعد قریش کو احساس ہوا کہ سارا مکہ خالی ہو گیا, اور اطلاع پہ اطلاع آ رہی. قافلے تو مسلسل مکہ مدینہ آتے جاتے, اطلاع پر اطلاع آ رہی کہ مسلمان تو مدینے میں بڑے آرام سے, ہمارے غلام جن کو ہم دل بھر کے ستایا کرتے آج وہ وہاں پہ عیش کر رہے. قریش مکہ کی جلن اور بڑھ, اور پھر جب دیکھا کہ بس اب تو خالی یہ رسول رہ گیا, کسی بھی لمحے یہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا, قریش نے سوچا کہ اب اور ذرا ہم نے غفلت و کوتاہی کر دی تو ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں. اب یہ مسئلہ کسی ایک کا, دو کا, 5 کا نہیں رہا, یہ مسئلہ سارے مکے کا ہو گیا. چنانچہ دارالندوہ میں ایک میٹنگ کال کی گئی, خصوصی میٹنگ. سفر کی آخری راتیں, ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پیغمبر نے ہجرت شروع کی. 11 یا 12 کو پیغمبر مکہ مدینے کے قریب قبا بستی میں پہنچے. تو پہلی ربیع الاول سن ہجری شروع ہونے والا, اس سے ایک دن پہلے کی بات ہے. دارالندوہ میٹنگ طلب کی جا رہی ہے تمام سرداران قریش میں, اور اعلان کیا گیا کہ یہ بہت ہی خاص میٹنگ, بہت ہی خاص میٹنگ دارالندوہ میں. دارالندوہ کون سی جگہ؟ آج جو صاحبان ایمان زیارات سے مشرف ہو چکے وہ اپنے ذہن میں ایک مرتبہ حرم کا نقشہ لے کے آئیں, اور باقی جن جن کو پروردگار نے اب تک اپنی کسی مسئلے سے یہ توفیق نہیں دی وہ ان جملوں کو سنے. انشاءاللہ ہر مومن اور مومنہ کو پروردگار ان زیارات سے مشرف کرے گا, تو اس وقت میرے یہ جملے آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے. کیونکہ جب تک عرب کی سرزمین اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک یہ سارے آثار, یہ ساری تاریخی چیزیں مٹائی جا رہی ہیں اور چھپائی جا رہی ہیں. حرم میں خانہ کعبہ کی ایک طرف حجر اسماعیل ہے, ایک گول دیوار. اب اور یہ گول دیوار اسی سمت ہے جس طرف کعبے کا پرنالہ. اگر اس گول دیوار سے پیٹ لگا کے کوئی آدمی کھڑا تو اس کے بالکل سامنے جو جگہ آ رہی وہ ہے دارالندوہ. یہاں پہ اب تو وہ مسجد کا حصہ بن چکی, لیکن جب تک حرم اتنا وسیع نہیں ہوا, دارالندوہ کس طرف تھا جہاں آج کعبے کا پرنالہ ہے, بالکل اس کے سامنے, یعنی کعبے کا پرنالہ ہماری پیٹھ پر ہو, وہ جو گول دیوار ہے ہجر اسماعیل وہ ہماری پیٹھ پر ہو, تو بالکل ہمارا منہ جس طرف ہوگا وہ سامنے جو سیڑھیاں ہیں یہ دارالندوہ کا مقام ہے. دارالندوہ کون سی جگہ؟ پیغمبر اسلام کے پر دادا کے دادا نے
پیغمبر کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد جناب ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد جناب قصی. تو پیغمبر اسلام کے پردادا کے دادا جناب قصی نے یہ دارالندوہ بنایا تھا. یہ واقعہ بھی پہلے آ چکا کہ جب جناب اسماعیل کی اولاد کو مکے سے بے دخل کیا گیا، نکالا دشمنوں نے، تو جناب قصی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے دوبارہ مکے پہ قبضہ کیا اور جناب اسماعیل اور ابراہیم کا آباد کیا ہوا شہر اپنے والد کی میراث کے طور پہ حاصل کیا. پھر مکے کا پورا نظام جناب قصی کا بنایا ہوا. انہوں نے حرم سے بالکل متصل، جس طرح ہمارے یہاں اسمبلی یا پارلیمنٹ ہوتا اس طرح سے دارالندوہ بنایا اور یہ طے کیا کہ جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کا تعلق سارے مکے والوں سے ہو تو اس کی میٹنگ یہاں پہ ہوا کرے گی. یہ دارالندوہ جو پیغمبر کے خاندان کی میراث ہے. آج پیغمبر کے خلاف یہاں سب سے بڑی سازش بنائی جا رہی. دارالندوہ میں اعلان ہو گیا کہ وہ اسپیشل میٹنگ ہے. اسپیشل میٹنگ عرب جسے کہتے ہیں، اسپیشل میٹنگ کا مطلب ہوتا کہ ہر قبیلے کا سردار شریک ہوگا. یہ لازم اور سردار بھی وہ کہ جس کی عمر کم سے کم 40 سال ہونا چاہیے. 40 سال سے چھوٹے کسی شخص کو آنے کی اجازت نہیں. اگر سردار 40 سال سے چھوٹا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے اس تجربے کار آدمی کو بھیجے گا جو 40 سال سے بڑا. اس لیے کہ یہاں پہ وہ معاملات طے پانا جس میں جوش اور جذبات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تجربہ چاہیے بزرگوں کا. یہ جناب قصی کا بنایا ہوا نظام ہے. دارالندوہ کی اسپیشل میٹنگ آج یہی اعلان کرایا ابو جہل نے پورے مکے کے اندر کہ وہ اسپیشل میٹنگ ہو رہی جو بہت کم ہوتی تھی. چنانچہ سارے مکے کے جتنے بھی قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے سب نے اپنے سردار بھیجے اور وہی طریقہ کہ ہر آدمی 40 سال سے بڑا. صرف اس میٹنگ ایک آدمی تھا جو 40 سال سے چھوٹا تھا، عتبہ. اور یہ عتبہ کون ہے؟ یہ حاکم شام امیر معاویہ کا نانا یعنی ہندا کا باپ. یہ واحد آدمی تھا جس کی عمر 37 سال بتائی گئی ہے اس وقت. 3 سال کم تھا 40 میں، مگر ایز اے اسپیشل کیس اس کو اجازت دے دی گئی کیونکہ اس کا خاندان دشمنی اور رسالت میں سب سے آگے تھا. تو خاص طور پہ اس کو ایک سہولت دی گئی. باقی 40 سے نیچے کا کوئی آدمی نہیں آئے گا. 40 سردار جن میں ہر ایک 40 سال کا ہے دارالندوہ کے دروازے کی جانب چل رہے، ایک ایک دو کر کے آ رہے. لیکن جب ابو جہل آیا اور وہ اکیلا نہیں آیا، وہ تو بہرحال سرداروں کا سردار ہے، 4-5 سردار اس کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ دارالندوہ کے دروازے پر ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا اور جیسے ہی اس نے ابو جہل کو دیکھا تو کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ آپ لوگ اپنے دین کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں. یہاں پہ آج کوئی مذہبی میٹنگ، میں چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہوں اس لیے کہ میں آپ کو بہترین مشورہ دے سکوں گا. ابو جہل نے پوچھا تو ہے کون؟ تو کہا کہ میرا تعلق نجد کے علاقے سے. عرب جو آج کا سعودی عرب ہے اس کے 2 حصے، ایک حجاز ہے جو مکہ اور مدینہ کا علاقہ، ایک نجد ہے جہاں سے موجودہ خاندان کا بھی تعلق ہے اور ویسے یہ ریاض وغیرہ کا علاقہ سب نجد کا علاقہ. تو شیطان ایک بزرگ نجدی کی صورت میں آیا، ایک نجدی بوڑھے کی صورت میں، کہا کہ میرا تعلق نجد سے ہے اور میں آپ کو بہترین مشورہ دوں گا اگر یہ مذہبی بات ہے. اچھا، جتنے آنے والے تھے شیطان ان سب سے زیادہ تجربے کار تھا. ویسے تو ہے ہی سب سے تجربے کار، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی جو شکل بنا کے آیا تھا وہ سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے وہ آیا تھا. تو چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ یہ اتنا بزرگ آدمی، اس کا مشورہ ہمارے بہت کام آئے گا کیونکہ مکے کی تاریخ میں آج سے پہلے اتنا بڑا معذلہ کوئی فتنہ کھڑا نہیں ہوا. نقل کفر نباشر. آئیے آپ ہمارے ساتھ. ابو جہل پہنچا، 40 کی تعداد مکمل ہو گئی. اچھا، اب یہ 40 کون ہے؟ یہ 40 عرب مکے کے ہر خاندان کا ایک نمائندہ. تو مکے کے خاندانوں میں اہم ترین بنی ہاشم، اس کی سیٹ کیسے خالی رہ جائے؟ جیسے اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر سیٹیں ہوتی، ہر قبیلے کی ایک سیٹ ہے، تو بنو ہاشم کی سیٹ خالی نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ صحیح نہیں مانا جائے گا. یعنی ایسا فیصلہ جس کو سارا عرب مانے. اس کی شرط ہے کہ 40 کی 40 سیٹیں بھری ہوئی. اسی لیے خصوصاً بنی ہاشم سے ابو لہب کو دعوت دی گئی کہ جب تک کہ ابو لہب نہیں آئے گا اس وقت تک ہماری یہ میٹنگ بیکار ہو جائے گی. ابو لہب نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی. اب ایک مرتبہ یہ سب لوگ بیٹھے اور سوالات شروع ہوئے کہ آج کی یہ میٹنگ کس لیے بلائی گئی. یہ ساری تفصیلات ہمارے یہاں روایتوں میں پائی جاتی ہیں. یہ آج کی میٹنگ کس لیے بلائی گئی؟
جنہوں نے یہ میٹنگ بلائی وہ تو 4-5 آدمی تھے، باقی سب نے کہا کہ آج کیوں بلائی گئی ہے میٹنگ؟ ابو جہل کھڑا ہوا اور کہا، ایک چھوٹی سی تقریر کی اور بڑی پر اثر تقریر، کہا کہ اے مکے کے سرداروں، تم وہ کہ سارا عرب تمہارا احترام کرتا اور ہم خانہ خدا کے متولی، اس لیے آج تک کسی نے ہمیں بری نگاہ سے نہیں دیکھا، اور جو ہمارا بلند مقام، آج تک کسی کے دل میں لالچ پیدا نہیں ہوئی کہ ہمیں ہٹا کے ہمارے مقام پہ آ جائے۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے ہمیں سارے عرب میں تقدس اور احترام حاصل، کسی کے دل میں ہمارے مقام پر آنے کی طمع اور لالچ بھی پیدا نہیں ہوئی، ہم بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے، یہاں تک کہ عبداللہ کے گھر میں محمد ابھی یہ نوجوان پیدا ہوا اور اس نے مکے کے سکون کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تمہیں پتا کہ اس کی زندگی جب گزر رہی تھی تو ہم نے اس کو امین کہا، یہ پوری تقریر ہے ابو جہل، ہم نے اسے صادق کہا، ہم نے ہر جگہ اس کی حمایت کی، ہم نے آگے بڑھ بڑھ کے اس کو عزت دی، لیکن جیسے ہی یہ 40 سال کا ہوا تو یہ ہمارے ہی خلاف ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو بہکانے لگا، ہمارے شہر کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا، ہمارے خداؤں کو برا کہنے لگا، ہماری عقلوں کو حماقت کہنے لگا، ہمارے نوجوانوں کو ہم سے باغی بنا دیا، ہمارے بزرگوں کے طریقے کو اس نے ٹھکرا دیا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ ہمارے بزرگ تو جہنم کی آگ میں جل رہے۔ اتنا بڑا یہ شخص ہمارے لیے فتنہ بن گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا بڑا یہ شخص ہمارے لیے فتنہ بن گیا کہ اب اجتماعی طور پر اگر ہم نے اس کا کوئی حل تلاش نہ کیا تو پھر ہمارا نام تک نہ رہے گا، اور وہ سارا احترام اور مقام جو ہم کو حاصل ہے ختم ہو کے رہ جائے گا۔ یہ ہے آج کا مسئلہ، بتاؤ تمہاری رائے کیا؟ بس اب ایک مرتبہ ایسا لگ رہا کہ جیسے رپورٹ لکھی جاتی اسمبلی کی کارروائی، سورہ انفال کی 30ویں آیت پورا نقشہ بتا رہی ہے کہ کیا ہوا۔ چنانچہ ابو جہل بیٹھا، جیسے ہی ابو جہل بیٹھا کسی نے کہا کہ اے ابو الحکم، تم نے مسئلہ پیش کیا، تم ہی بتاؤ کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کہ میرے خیال میں تو سب سے بہترین یہ کہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے، ہم میں سے کوئی نہ جائے، وہ تو پہچانتا ہے، وہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو چپکے سے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے۔ ابو جہل کی تجویز آئی سامنے، اس سے پہلے کہ اجتماع کوئی رائے دے، شیطان جو ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ یہ تجویز بالکل غلط ہے، کوئی فائدہ نہیں، بنو ہاشم کو تم معمولی نہ سمجھو، وہ تلاش کر لیں گے کہ کس نے ان کے نوجوان کو قتل کیا، اور اس کے بعد اکیلے وہی نہیں، مکے اور عرب کے آئین کے مطابق جتنے ان کے ساتھی ہیں سب مل جائیں گے اور اس پورے قبیلے کو ختم کر دیں گے کہ جس کے کسی بھی نوجوان نے محمد پہ حملہ کیا۔ یہ تجویز غلط، یہ تو خود اپنے آپ کو زحمت اور پریشانی میں ڈالنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل کی تجویز مسترد ہو گئی۔ اگر آپ میں سے کچھ صاحبان ایمان کبھی ایسی میٹنگوں میں بیٹھے ہیں تو میری بات زیادہ آسانی سے سمجھ رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد اب جتنی دیر میں یہ بات ہو رہی تھی وہاں تو مشورے شروع ہو گئے، 2-2 4-4 آدمی مل کے کہنے لگے کیا کیا جائے۔ اب ایک دوسرا گروہ کھڑا ہوا، اس دوسرے گروہ میں امیہ ابن خلف ہے، ابی ابن خلف ہے، ابو سفیان ہے، یہ 3 آدمی کھڑے ہوئے۔ کہا کہ پھر ہم ایک دوسری تجویز پیش کرتے اور وہ یہ کہ اونٹ پر بٹھا کے، جنگلی اور وحشی اونٹ پر بٹھا کے رسیوں سے باندھ کے صحرا میں بھیج دیا جائے۔ اب یا تو وہ جنگلی اور وحشی اونٹ کسی مقام پہ لے جا کے اسے زمین پہ پٹکے گا اور ہمارا خطرہ ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر اس کی جان بچ بھی گئی تو پہنچ جائے گا کسی اور شہر، ہمارا شہر مکہ تو محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان پھر کھڑا ہوا، کچھ اس طرح کی میٹنگ کہ خود بخود شیطان اسپیکر کی کرسی پہ آ گیا ہے، چیئرمین کی کرسی پہ آ گیا، یہ تجویز بھی میں ریجیکٹ کرتا ہوں، رد کرتا ہوں، غلط ہے یہ تجویز۔ اس میں سب سے بڑی خرابی یہ کہ کیا تم کو نہیں پتا کہ یہ نوجوان کیسا شیریں زبان ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیسا لوگوں کے دلوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے۔ ارے یہاں سے نکل کے باہر گئے، جس قبیلے میں اس کا اونٹ پہنچے یہ اپنی زبان کے جادو سے سب کو اپنے ساتھ ملا لے، اور ایک دن لشکر جرار بنا کے تم پہ حملہ کرے گا، پھر تو تم بالکل مارے جاؤ گے۔ ابھی تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت اس کا لشکر آئے گا۔ ایسا لگ رہا کہ فتح مکہ کا منظر شیطان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا، چنانچہ کہا کہ یہ بالکل غلط تجویز ہے، یہ تو اور بڑا خطرہ اپنے سر پہ مسلط کرنا۔ اب کیا کیا جائے، دوسری تجویز رد ہو گئی۔ ایک کونے سے تیسرا گروہ کھڑا ہوا، جس میں ابو البختری اور عاص ابن وائل اور 2 اور سردار تھے۔ تاکہ پھر ہماری تجویز یہ جو ہمارے اس سے پہلے 3 بڑے مجرم تھے، 3 بڑے شاعر، نابغہ، امراء القیس اور زہیر، یہ 3 بڑے
شاعر تھے جن کو مکے والوں نے سزا دی، وہی سزا اس کو بھی دی جائے۔ وہ سزا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مکان بنایا جائے۔ مکان تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، جیسے کھوکا ہوتا ہے پان والے کا کیمریا، اس میں بھی چھوڑا، اس کو اینٹوں سے بنایا جائے، اس نوجوان کو اس میں ڈال دیا جائے اور چاروں طرف سے اسے بند کر دیا جائے، خود ہی تڑپ تڑپ کے وہ اس کے اندر مر جائے گا۔ یہ جو ہے دیکھیے، یہ سارا اس لیے کہ عرب کا قانون ہے کہ جس کی تلوار سے کوئی مارا جائے اس آدمی پر مرنے والے کا قبیلہ حملہ کر سکتا، تو اس کو ہم ہاتھ نہ لگائیں، اس نوجوان کو ہماری تلوار ہلاک نہ کرے تاکہ بنی ہاشم ہم سے بدلہ نہ لے، بلکہ خود ہی سے اس مکان میں بند کر کے بھوکا اور پیاسا چھوڑ دیا جائے۔ ایک مرتبہ پھر شیطان جو اس وقت اس ساری میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہے چیئرمین کی حیثیت سے کھڑا ہوا، کہ یہ تجویز بھی غلط ہے، تم تو یہ مکان اس طرح بنا دو گے مگر بنی ہاشم کیا بیٹھے رہیں گے؟ ارے وہ سب مل کے حملہ کریں گے اور مکان کو توڑ دیں گے۔ اگر تم نے بنی ہاشم کے حملے کو روک بھی لیا تو ابھی عمرے کا زمانہ قریب آ رہا، سفر ہے، رجب میں عرب کا سب سے بڑا عمرہ ہوتا، عمرے میں سارے عرب کے قبیلے آئیں گے، بنو ہاشم اپنے دوستوں کو ملا کے حملہ کریں گے، پھر تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو اور طاقتور ہو جائے گا۔ یہ تجویز بھی مسترد۔ یہاں تک تو تمام روایتیں متفق ہیں۔ اس کے بعد اب دو روایتیں، شیخ طبرسی ہمارے جید عالم اعلام الورا میں لکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد انہی سرداروں نے کہا کہ اے مرد بزرگ، تم نے بڑے اچھے مشورے دیے، اب تم بتاؤ کہ ہم کیا کریں، ہماری ساری تجویزیں تو رد ہو گئی۔ تو علامہ طبرسی اعلام الورا میں ناقل کہ اب پورے مجمع نے شیطان سے درخواست کی کہ آپ حل پیش کیجیے، اور شیطان نے کھڑے ہو کے حل پیش کیا، اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ پھر ایک مرتبہ جب یہ تیسری تجویز بھی رد ہو گئی تو ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، اور ابو جہل نے وہ تجویز پیش کی۔ تو علامہ طبرسی کی روایت ہے جسے علامہ مجلسی نے بھی قبول کیا کہ جب پہلی تین تجویزیں رد ہوئی تو چوتھی تجویز شیطان نے پیش کی۔ ایک کام کرو، ہر قبیلے سے ایک طاقتور نوجوان کو لو اور اس طرح سے ایک ان کی ٹیم بناؤ، اور جب یہ محمد رات کو سوئے تو اس پہ حملہ کر کے اس طرح سے کہ سب کی تلواریں ایک ساتھ چلیں، یہ پتہ نہ چلے کہ پہلے کس کی تلوار چلی، ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو ختم کر دینا۔ بنی ہاشم اگر بدلہ لیں گے تو کس کس سے لیں گے؟ ایک قبیلہ، دو قبیلہ، یہاں تو سارے قبیلے، اس لیے وہ کسی سے انتقام نہیں لے پائیں گے۔ البتہ وہ غصہ کریں گے تو تم پہلے سے جمع کر لو پیسے کہ ان کو 10 آدمیوں کا خون بہا دے دینا، ایک آدمی کو ان کے مارا ہے تم نے، اصولاً ایک کا خون بہا دیت دی جائے گی، تم ان کو 10 گنا دے دینا تاکہ وہ بالکل ہی خاموش ہو جائے، پہلے سے یہ تیاری کر لو۔ بڑی یہ شیطان نے پہلے سے بڑی مستحکم تجویز پیش کی بقول علامہ طبرسی اعلام الورا میں اور علامہ مجلسی۔ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تجویز پھر ابو جہل ہی نے پیش کی کہ مجھے دوبارہ اجازت دی جائے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملی، یہ تجویز پیش کی، شیطان نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح تجویز ہے، یہ بالکل صحیح تجویز ہے اور اس کو میں منظور کر دیتا ہوں۔ اب یہ بات طے پا گئی۔ علماء اہل سنت نے ابن سعد نے طبقات میں لکھا کہ وہیں پر یہ طے ہو گیا کہ یہ 12 آدمی، 12 بڑے بڑے سردار، ان کو شامل کیا جائے اس ٹیم میں، 12 آدمیوں کی ٹیم بنائی گئی، اور ہمارے عالم علامہ طبرسی نے لکھا کہ 15 آدمیوں کی ٹیم بنائی گئی۔ بہرحال دونوں روایتیں متفق ہیں کہ ابو لہب کو خصوصیت کے ساتھ اس میں شامل کیا گیا تھا تاکہ بنو ہاشم کی نمائندگی رہے۔ یہ وہی ترکیب ہے جو آج بھی ظالم حکمران استعمال کرتے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی خلاف اسلام کام کرنا ہوتا تو کسی نہ کسی درباری عالم کو استعمال کر دیتے تاکہ ان کے احکامات اور اقدامات پر اسلام کی مہر لگ جائے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے حکمران بھی جو ظالم، ایسے عالم بھی کہ ظالم ترین جو حکومت ہے اس وقت اس کے جا کے فوج ڈٹا کرتے، اور فقط اس اعتبار سے کہ دنیا ان کو عالم کہتی ہے، اپنے مقام اور تقدس کو استعمال کرتے ہیں اسلام کے خلاف۔ تو ابو لہب کو کیوں شامل کیا گیا؟ تاکہ یہ تجویز بنو ہاشم کی مہر اس کے اوپر لگ جائے کہ وہ بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ بس جیسے ہی یہ میٹنگ ختم ہوئی، سورہ انفال کی آیت پیغمبر کے پاس پہنچی، وَإِذْ يَمْكَرَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرِجُوكَ۔ یہ یاد کرو اے حبیب، یہ کفار میٹنگ کر رہے ہیں کہ تمہیں قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ دیکھیے وہی 3 تجویزیں جو میٹنگ میں آئیں، ایک نے کہا قید کرو مکان بنا کر بھوک اور پیاس سے مر جائے، دوسرے نے کہا قتل کرو سب سے پہلی تجویز، تیسرے نے کہا جلا وطن کرو۔ سورہ انفال نے تینوں تجویزیں پیش کی۔ وَيَمْكَرُونَ، یہ لوگ دار الندوہ میں بیٹھ کر
منصوبہ بنا رہے تھے، اور وَيَمْكَرُ اللَّهُ، ان کے منصوبے کے سامنے اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو ادھر یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ادھر جبرائیل امین پیغمبر اسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے حبیب، اب وہ وقت آ گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا، اب تک پیغمبر کی ہجرت کو روکا گیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنا اور مکے سے نکل کے مدینے میں جانا۔ اور پھر پورا طریقہ پیغمبر نے طے کیا، جس میں مولا کو بلا کے اپنے بستر پہ سلانا، غار ثور میں جانا، امانتوں کو علی کے سپرد کرنا، یہ سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اب آئندہ منگل ہی کو بیان ہو سکیں گے۔ آئندہ منگل کی گفتگو گویا ہجرت رسول سے شروع ہوگی، یعنی آئندہ منگل ہماری تقریر سن 1 ہجری شروع ہو جائے گا۔ یہ 29 صفر کی میٹنگ تھی، اگلے دن پہلی ربیع الاول تھی، اور چونکہ اسلامی قاعدے سے جیسے ہی رات آتی ہے اگلا دن شروع ہو جاتا، وہ چاند رات تھی جس رات کو پیغمبر اپنے بستر پہ علی کو لٹایا اور خود ہجرت کی۔ اسی لیے اتنا اندھیرا تھا کہ زیادہ قریش مکہ کو احساس نہ ہوا۔ یہ ایک عام جملہ، ویسے ہمارے یہاں تو تفصیل بھی ہے کہ کس طرح پیغمبر مٹی پھینک کے اور سورہ یاسین پڑھ کے نکلے، تو سب انشاءاللہ آئندہ۔ تو اب سن ہجری سے پہلے کے واقعات آج مکمل ہو گئے انشاءاللہ۔ پہلی سن ہجری کی پہلی تاریخ ہماری 56ویں تقریر کا عنوان بنے گی، جو آئندہ منگل کو ہوگی، اور جتنے بھی پیغمبر کی زندگی کے ہجری سال سب کا ایک نام ہے تاریخ۔ تو آئندہ تقریر سنۃ اذن الرحیل کے عنوان سے ہوگی۔ میں معذرت خواہ ہوں اس بات سے کہ گزشتہ 2 ہفتے میں نے آپ کا بہت ہی زیادہ وقت لے لیا، جبکہ یہ درس اتنا لمبا نہیں، اور خصوصاً گزشتہ ہفتے مسائل بھی اتنے دقیق آ گئے تھے کہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میں 2 ہفتے پہلے کی تقریر ایک مسئلہ غلط بیان کر چکا تھا، تو اس کی اصلاح بھی ضروری تھی، وہ میری شرعی ذمہ داری۔ تو یہ احساس ہونے کے باوجود کہ مسئلہ دقیق ہے، میں نے پھر بھی اپنی ذمہ داری اور مسئولیت کی خاطر اس کو بیان کیا۔ میں معذرت اس پچھلی دفعہ کی بجائے آج میں کر لیتا ہوں آپ سے، اور آج تو انشاءاللہ جو کہ حج کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، آج آخری تاریخ تھی جو گزر گئی، جس اعتبار سے اب زیادہ دقیق مسائل کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی حج ہی کے بارے میں 3 چھوٹے چھوٹے مسئلے، مشکل مسئلے نہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے۔ پہلا مسئلہ یہ یاد دلانا کہ آیت اللہ خوئی اور امام خمینی میں ایک اختلاف حج کے ان مسائل میں جس کا تعلق اس بات سے کہ اگر کسی آدمی کے پاس حج کے پیسے آ جائیں اور وہ کسی ایسی مجبوری سے جس کو شریعت مانتی اس سال حج پہ نہ جا سکا، پیسے آ گئے، بیمار تھا، پیسے آ گئے، لیکن اگر جاتا تو کاروبار ختم ہو جاتا یا نوکری چھوٹ جاتی اور آنے کے بعد کوئی متبادل روزگار نہ تھا، کوئی بھی ایسی وجہ، تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ بس اس سال اگر حج واجب نہ ہو سکا تو اب آئندہ جب سال آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس دوران اگر یہ پیسے آپ خرچ کر دیں آئندہ حج کی تاریخیں آنے سے پہلے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ پیسے اگر آ گئے اور اس سال آج آپ حج پہ نہ جا سکے شرعی مجبوریوں سے بھی، تب بھی ان پیسوں کی حفاظت آپ پر واجب ہے آئندہ سال، اور اس میں بھی اگر رکاوٹ آ گئی تو اس کے بعد بھی، یعنی ایک دفعہ جس کے پاس حج کے پیسے آ جائیں اس کے بعد اس سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ ہر حج کا الگ الگ حساب ہے، اس سال اگر حج ممکن نہ ہوا تو ٹھیک ہے، آئندہ سال پھر سے دیکھیں گے کہ حج کے پیسے ہیں یا نہیں۔ یہ امام خمینی اور دیگر مراجع کا تو ہے، لیکن آیت اللہ کوئی کے نزدیک ایک دفعہ پیسے آ گئے آپ پر حج واجب، اگر اس سال حالات ٹھیک نہ ہوئے شرعی حالات تو پیسے نہیں خرچ کر سکتے ہیں، اس کو جمع رکھنا واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیسے آئے اور آپ جان بوجھ کے نہیں گئے، رکاوٹ نہیں، تو تمام مراجع کہتے ہیں کہ پھر آپ سے حج واجب، اب آپ پر واجب ہے کہ پیسے رکھ کے آئندہ سال جانا پڑے۔ پھر تو یہ آیت اللہ خمینی کا بھی فتویٰ کہ اگر آپ اپنی وجہ سے نہیں گئے، راستہ کھلا ہے، روزگار ہے، آنے کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہو، آپ کا دل نہیں چاہ، یا جو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ بیوی کو بھی لے جانا ہے اور بیوی کے لیے پیسے اس سال نہیں ہوئے، یا بیوی کو لے جانا ہے لیکن بیوی حاملہ تو اس سال تو نہیں جائے گی، آئندہ سال جائے گی، ہم بھی آئندہ سال جائیں گے، یہ گناہ، اور پھر یہ پیسوں کا جمع کرنا واجب ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر یہ پیسے دوران سال
کسی آفت ناگہانی کی وجہ سے بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، حج آپ پر واجب رہے گا اور آپ چاہے بھیک مانگ کے جائیں مگر آئندہ سالوں میں جانا پڑے گا۔ تو وہ آدمی جو جان بوجھ کے نہیں گیا حج پر، اس کا تو حج ثابت نہیں ہوگا، اس پر اس کی گردن پہ رہے گا، لیکن کوئی شرعی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں گیا، جیسے خود عورت مثلا کہ وہ حاملہ اور نہیں جا سکتی تو ٹھیک ہے، پھر آیت اللہ کوئی تو کہتے ہیں پیسے جمع کر کے آئندہ سال کے لیے رکھو۔ امام خمینی کی اجازت ہے کہ اس سال حج نہیں ہوا، آئندہ سال دوبارہ نئے سرے سے دیکھا جائے گا کہ حج ہے یا نہیں۔ تو یہ تو ہوا ایک مسئلہ، اس لیے کہ آج حج کی تاریخ ختم ہوئی، ہو سکتا ہے کسی آدمی کو پیسے ملے، اس سے منگوائے ہوں، آتے آتے 2 دن تاخیر ہو گئی، تو اب وہ یہ سمجھ کر کہ حج کی تاریخ تو چلی گئی، اب میں پیسے خرچ کر سکتا ہوں، اگر آقا کوئی کی تقلید میں ہے تو یہ اس کے لیے اجازت نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے جو پچھلی دفعہ آ گیا تھا، پھر میں دوہرا رہا کہ اگر کسی کو قرضہ مل سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو قرضہ لے کے حج پہ جانا واجب نہیں، لیکن اگر قرضہ اس نے لے لیا جو واجب نہیں تھا مگر اس نے لے لیا، اب اگر اس کے پاس حج کی دوسری شرائط ہے تو اس کو جانا پڑے گا حج پر، تو قرضہ لینا واجب نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے لے لیا قرضہ تو حج واجب ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو مسئلہ میں نے گزشتہ بتایا اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ باقی شرائط کا بھی خیال کرنا، مثلا ہم نے قرضہ لے لیا مگر مکان کے لیے لیا ہے اور مکان کی ہم کو سخت ضرورت ہے تو پھر حج معاف ہو گئے، یا ہم نے پیسہ لیا اور پیسہ لینے کے بعد قرضہ جو لیا بیماری کے لیے لیا، ہم انتہائی بیمار، آپریشن کے لیے پیسے کی ضرورت، پھر حج واجب نہیں ہے اگر دوسری کوئی شرط ختم ہو گئی۔ لیکن مختصر مسئلہ یہ کہ اگر قرضہ کہیں سے مل رہا اور آپ بڑے آرام سے ادا کر سکتے تب پھر قرضہ لینا واجب نہیں، لے لیا تو حج واجب ہو جائے گا اگر اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی حکومت جانے دے اور کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی عام ترین خرچہ نہ ہو، تب وہ اپنی جگہ، کیونکہ غلط فہمی پیدا ہو گئی بعض لوگوں میں کہ ہم تو مکان کے لیے قرضہ لیے ہوئے تھے بینک سے، بینک کا قرضہ حلال ہے یا حرام اس سے قطع نظر، مکان کے لیے ہم نے قرضہ لیا تھا، تو پھر تو بات بدل گئی کہ اگر مکان کی ضرورت ہے، ہر وہ کام جو ضروری ہے وہ پہلے ہوگا، حج بعد میں ہوگا، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں، لیکن ضروری کام جس کو اسلام ضروری سمجھے، بیٹی کی شادی کرنا ہے یہ کوئی ایسا ضروری کام نہیں، یا اپنی شادی کرنا ہے یہ کوئی ایسا ضروری کام نہیں، پہلے زمانے میں یہ کام ضروری ہوتا تھا۔ ایک جگہ میں نے یہ بات بتائی تو اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ کیا اسلام پہلے زمانے میں کوئی اور تھا آج کوئی اور ہو گیا؟ نہیں، اسلام نہیں بدلا، ہم بدلے، آپ بدلے، دنیا بدلے۔ پہلے زمانے میں جیسے آج ابھی بھی میں ایک مجھے ضرورت پیش آ گئی تھی تو میں علماء کرام کے حالات کچھ پڑھ رہا تھا اور اس میں ان کے جو حج انہوں نے کیے ان کے حالات پڑھ رہا تھا، تو پتا چلا کہ آج سے 200 سال پہلے حج ہوتا تھا 2 سال میں مکمل، یعنی 26 مہینے لگتے تھے حج میں، اور جو 400 سال پہلے لوگ حج پہ جاتے تھے ہندوستان اور پاکستان سے تو 5-5 سال حج پہ لگا کرتے تھے، جانے کا سفر، آنے واپسی، مکے کے سفر، مدینے کے سفر، کیونکہ جدہ اس زمانے میں بندرگاہ نہیں، وہ یمن کے قریب اتار دیتا تھا پانی کا جہاز، پھر یمن سے مکہ جانا 6 مہینے اس میں لگ جایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ 5 سال کے لیے باپ چلا گیا، اور دوسری طرف بیٹیاں بھی اس زمانے میں خاصی دبی دبائی ہوا کرتی، آج کی طرح سے تو نہیں ہوتی کہ باپ کو تب بھی بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں شادی، اس زمانے میں تو ایسی عورتیں تھیں کہ واقعات جن کا آنچل بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے فرشتوں کے، اور ڈولی میں بھی بیٹھتی تھی تو وزن بھی پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ پتھر ساتھ میں رکھے جاتے تھے۔ اس ماحول کی ایک عورت اور اس کا باپ 6 سال کے لیے باہر چلا گیا تو کون اس کی شادی کرائے گا، پھر وہ مسئلہ تھا۔ لیکن آج کل تو نہیں، 30 دن میں جا کے آ جاتے، اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ باپ نہ بھی ہو تو بہرحال معاشرہ ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، خود ماں میں، خود عورتوں میں بھی اب اتنی صلاحیت ہو گئی ہے کہ ماشاءاللہ وہ مردوں کے کام کر لیتی، اس اعتبار سے اب وہ مسئلہ نہیں رہا، مسئلہ تو اپنی جگہ، مسئلہ نہیں بدلا، زمانے کے حالات بدل گئے۔ خیر اس بحث میں ابھی ہم نہیں جاتے، سال آئندہ جب حج کی تاریخیں آئیں گی پھر ہم یہ بحث دوبارہ شروع کریں گے۔ آخری وضاحت جو ضروری کہ حج واجب ہے جس کے پاس حج کا خرچہ آ جائے، لیکن یہ تحقیق کرنا واجب نہیں ہے کہ مجھ پر حج واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ تو میں معمہ نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ میرے جملے ذرا الجھ گئے، ایک آدمی کو شک ہو رہا کہ پتہ نہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج ہوگا یا نہیں، شک ہو رہا، تو اب اس پر تحقیق واجب نہیں کہ وہ باقاعدہ بینک کا اکاؤنٹ چیک کرے، لاکر چیک کرے، گھر کے پیسے چیک کرے اور دیکھے کہ حج واجب ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ میری استطاعت ہوئی یا نہیں
تو استطاعت کی تحقیق واجب نہیں. یہ مسئلہ بھی بہت پوچھا گیا گزشتہ تقریر کے بعد. اس کے ساتھ حج کے مسئلے مکمل ہوئے. انشاءاللہ وضو غسل نماز روزے کے مسائل اب شروع ہوں گے. لیکن آج ایک آخری مسئلہ میں بتا دوں آج کی تقریر کا, تاکہ ہمارا موضوع بدل جائے. موضوع نہیں بدلے گا تو پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ یاد آ جائے گا آئندہ حج کا, اور پھر آپ حضرات زحمت میں پڑ جائیں گے. اب ایک مسئلہ جو کسی نے مجھ سے پوچھا, اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں پوچھا ہے, کیا وجہ ہے, لیکن پوچھا گیا ہے تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے واجبات میں ایک چیز نیت بھی ہے. بغیر نیت کے تو نماز نہیں ہو سکتی. البتہ وہ نیت نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نیت, بلکہ نیت کا مطلب دل کا ارادہ کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں. جو دل میں خیال ہو آدمی, یہ دو چیزیں, کیا کام کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں, کیوں پڑھ رہا ہوں, اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ دو چیزیں نیت ہے جو دل کے اندر پوشیدہ ہوتی. یعنی اگر کوئی آپ کا کندھا پکڑ کے ہلائے اور پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو, تو آپ بتا سکیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہے ہو نماز, کیا ضرورت ہے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. یہ اگر دل میں اتنا خیال ہے کہ کوئی پوچھے تو ہم جواب دے سکیں گے, وہ ہے نیت. اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے, بہت سے بچوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا. لیکن اکثر لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب جملہ زبان سے دوہرانا کہ میں نماز پڑھتا ہوں ظہر کی 4 رکعت واجب قربتاً اللہ, اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن خیر میں اس مسئلے کو نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو مشہور مسئلہ ہے. اس سے متعلقہ ایک مسئلہ کہ نیت تو واجب ہے مگر استدامت نیت بھی واجب ہے. یعنی آپ نے نماز کے شروع میں نیت کر لی تو یہ نیت آخر نماز تک باقی رہنا چاہیے, سلام پڑھنے تک. بیچ میں کہیں بھی اگر آپ نے نیت توڑ دی تو آپ کی نماز گئی. جیسے روزے میں تو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ آپ کو روزے میں نیت کرنا ہے سحری کا وقت ختم ہوتے وقت, لیکن بس یہ نہیں کہ اس وقت نیت کر لی تو کافی, بلکہ یہ نیت پورا دن باقی رکھنا ہے غروب آفتاب تک, یعنی افطار تک پورا دن نیت ہونی چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. البتہ کس طرح کی نیت کہ دن میں کوئی بھی آپ سے پوچھ لے, دن کے وقت دن میں 12 بجے 1 بجے 3 بجے کوئی بھی پوچھے کہ بھائی تمہاری کیا حالت ہے, کہا بھائی میں روزے سے ہوں. اتنا دل کا خیال لیکن پورا دن ہونا چاہیے. تو روزے میں تو مسئلہ معلوم ہے ہر ایک کو کہ اگر کسی آدمی نے دن کے وقت ارادہ کر لیا 12 بجے کہ بھائی اب مجھ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے, میں توڑ رہا ہوں, اب توڑ دیا میں نے روزہ, کھایا پیا نہیں, 15 منٹ کے بعد کہا کہ نہیں میں برداشت کر لوں گا, چلو روزہ رکھو. اگر ایک مرتبہ نیت کر لی تھی روزہ توڑنے کی, چاہے توڑا نہیں وہ روزہ ٹوٹ گیا, اور اس کے بعد اگر دوبارہ نیت کر بھی دی کہ میں اب دوبارہ روزہ شروع کر رہا ہوں تو وہ روزہ جو ہے دوبارہ شروع نہیں ہوگا. البتہ سنتی روزے کی بات الگ ہے کیونکہ سنتی روزہ تو سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے بھی نیت کی جا سکتی. اچھا روزے کے مسئلے میں ابھی آپ نہ الجھے, انشاءاللہ ماہ رجب و شعبان کے دروس میں روزے کے مسئلے آئیں گے. نماز میں بھی یہی مسئلہ چلتا کہ اول نماز سے آخر نماز تک آپ کی نیت بالکل جاری رہنا چاہیے, تکبیرۃ الاحرام سے لے کر آخر نماز تک. اچھا اگر دوران نماز کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ ہم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی نماز توڑ دو, دوسری رکعت میں ہم سے مثلا اور الحمد کا سورہ پڑھا, اس کے بعد قل واللہ کا سورہ پڑھنا, دروازے میں کسی نے دستک دی اور کوئی بہت ہی اہم آدمی آج واپس چلا گیا تو پھر کوئی ہمارا ضروری کام رہ جائے گا, اور ابھی ہم کو 4 رکعت پڑھنا, اس کی دستک اتنی زور کی ہے ہم کو لگ رہا کہ اگر اس کو جواب نہ ملا تو وہ چلا جائے. دل میں ہم نے سوچا کہ یہ نماز جو ہے ہم اس کو توڑ دیتے, وہ آدمی نہ جانے پائے اس کو روک لیں, بعد میں دوبارہ پڑھ لیں گے نماز, ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ واجب نماز کہاں کہاں توڑنا جائز ہے, کہاں کہاں حرام ہے. لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ نماز توڑ دینا ہے, یا یہ کہ دوران نماز اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ دل میں ارادہ آیا کہ نہیں بہت طبیعت خراب ہو رہی ہے, شاید میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں, توڑ دو نماز, ابھی تو بہت وقت ہے. مثلاً مغرب کی نماز 7 بجے ہم پڑھ رہے تھے اور 12:30 تک کا وقت ہے, ابھی توڑ دو, دوا جلدی سے دوا کھا لو, کوئی دوا ضروری ہے, ہارٹ کی تکلیف ہے مثلا, توڑ دو دوا کھا لو پھر نماز پڑھ لیں گے. یہاں تو اسلام کی اجازت دیتا ہے نماز توڑنے کی. یا یہ کہ نہیں ویسے ہی ایک آدمی کا موڈ ہوا کہ نماز توڑ, پتہ ہی نہیں تھا کہ 8 بج گئے, 8 بجے تو بڑا دلچسپ ڈرامہ آتا ہے ٹی وی پر, وہ مس ہو جائے گا, نماز توڑ دو بعد میں پڑھ لیں گے. اب چاہے یہ حرام ہے اس کے لیے نماز توڑنا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے یہ ارادہ کر لیا, اچھا وہ مسئلہ میں نہیں بتا رہا ہوں کہ اب ہم ابھی سوچ میں پڑے ہیں کہ نماز توڑے یا نہ توڑے, توڑے یا نہ توڑے, وہ تو بالکل ٹھیک ہے نماز کوئی بات نہیں, لیکن ارادہ کر لیا کہ توڑ دو نماز, پھر اس کے فوراً بعد اپنا ارادہ بدل دیا
کہ نہیں برداشت کر لوں گا میں تکلیف اور نماز کو کنٹینیو کرتا ہوں، یا یہ کہ وہ جو تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، بالکل ہماری حالت ٹھیک ہو گئی، ہم نے نماز پڑھ دی، یا یہ کہ وہ جو ٹی وی کے ڈرامے کی وجہ سے نماز توڑ رہے تھے ارادہ بدل گیا، ڈرامہ کوئی اہم چیز تو تھوڑی ہے اللہ سے زیادہ، چھوڑو میں نماز پڑھوں گا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے علماء کے درمیان کہ جس طرح روزے میں اگر نیت کو توڑ دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے آپ کھائیں یا نہ کھائیں یا پیے یا نہ کھائیں نہ پیے، نماز میں بھی کیا ایسا ہی مسئلہ کہ ایک دفعہ نیت کر لی کہ میں نماز توڑنے جا رہا ہوں، پھر ہم نے توڑا نہیں اور نماز کو جاری کیا تو یہ نماز صحیح رہے گی یا غلط رہے گی؟ آپ اس میں مراجع کا فتویٰ ذرا احتیاط سے سنیں کیونکہ دقیق مسئلہ، اور لوگ بعد میں کہیں گے کہ بڑی آپ نے خشک بات کر دی، لیکن ایک سوال تھا کسی کا، اور سوال بھی اتفاق سے کسی مومنہ کا تھا، یعنی ہماری خواتین کا فقہی معیار اتنا بلند ہو رہا، البتہ یہ اس وقت ساری تعریفیں ہیں اگر یہ سوچ سمجھ کے سوال کیا گیا۔ خیر میں بات کو مکمل کر دوں کہ اگر یہ ارادہ کر دیا کہ ہم نماز توڑ رہے ہیں، اس کے بعد نماز توڑی نہیں، بعد میں دوبارہ شروع کر دوں، تو فتویٰ یہ کہ اگر دو کام ہو گئے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر ایک یہ کہ کوئی فعل کثیر ہو گیا ہے نماز کے دوران، یعنی آپ اتنی دیر خاموش کھڑے رہے کہ معاملات ختم ہو گئی اسی وجہ سے کہ بھئی نماز تو میں نے توڑ دی، دل میں سوچا نماز توڑ دی میں نے، لیکن اب وہ جو دروازے پہ آدمی کھٹکھٹا رہا تھا وہ آدمی کوئی دوسری اس کی آواز نہیں آئی، اب ہم خاموش کھڑے ہیں کہ اگر ابھی تک ہے تو ہم دوڑ کے جائیں دروازے پر، جا چکا ہے تو پھر دوبارہ نماز شروع کر دوں، یا یہ کہ طبیعت بہت خراب ہو رہی نیت کی نماز توڑتا ہوں، پھر طبیعت کچھ سنبھل گئی، اب ہم تھوڑی دیر کھڑے ہوئے خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر طبیعت بالکل ٹھیک ہو رہی ہے تو پھر شروع کر دیں گے نماز، اور اگر خراب رہی تو پھر اس کو مصلے سے ہٹ جائیں گے۔ تو اس میں دو چیزیں، اگر کوئی فعل کثیر ہو گیا یعنی مثلاً اس سے موالات ٹوٹ جائے یا شکل نماز ختم ہو جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی، چاہے آپ دوبارہ بھی نماز شروع کر دیں۔ اب بہت ہی دقیق بحث کرنے والے کہیں گے کہ اس مسئلے کا فائدہ ہی نہیں، اس لیے کہ فعل کثیر تو اگر عام نماز میں بھی ہو تو وہ ٹوٹ جاتی، لیکن خیر زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ نیت کرنے کے بعد کہ میں نے نماز توڑ دی، کوئی جز نماز کا پڑھ لیا اور پھر دوبارہ نیت کی کہ نہیں میں دوبارہ نماز پڑھتا ہوں، جیسے بہت مشکل مسئلہ ہو گیا آج کے لیے میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے ختم کر دیتا ہوں، الحمد کے سورے کے بعد نیت کر لی کہ نماز میں نے توڑ دی، لیکن ٹوٹی بھی نماز ہے، کیونکہ نماز کوئی انڈے کی طرح نہیں ہے کہ ٹوٹی بھی سامنے نظر آ جائے، وہ تو ایک نیت کی بات ہے کہ نماز میں نے توڑ دی، لیکن ابھی ایک ذرا تذبذب تھا تو قل اللہ کا سورہ ہم پڑھتے چلے گئے اور پھر دوبارہ نیت کر لی کہ نہیں اب تو میں نماز کو مکمل کروں گا۔ اگر کوئی نماز کا جز کی نیت سے اس حالت میں پڑھ لیا، اب نماز باطل ہے، آپ چاہے دوبارہ بھی نیت کریں کہ نماز پڑھ رہا ہوں، غلط، ٹوٹ گئی، دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گا۔ مثلاً اسی حالت میں رکوع کر لیا، اسی حالت میں ایک سجدہ کر لیا، اسی حالت میں تشہد پڑھ لیا، کوئی ایک جز اگر اسی حالت میں پڑھ لیا چاہے پورا ہو یا نامکمل ہو، تشہد کا ایک جملہ بھی آپ نے پڑھ لیا تو آپ کی نماز گئی، لیکن اگر اس دوران آپ نے کوئی بھی نماز کا جز انجام نہیں دیا تو نیت ٹوٹنے کے بعد اگر دوبارہ نیت کر لے تو وہی نماز صحیح ہو جاتی، جیسے خاموش کھڑے رہے تھے اتنی دیر نہیں کہ موالات ختم ہو جائے، اور جیسے ہی پتا چلا کہ طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے دوبارہ نیت کر لیں، اب یہ نماز بالکل صحیح۔ یا یہ کہ قل اللہ پڑھا تھا مگر جز کی نیت سے نہیں، قرآن کی نیت سے کہ بھائی قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھو نماز میں، فیصلہ بعد میں کریں گے کہ نماز کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں۔ بہت مشکل بات ہو گئی، بہت دقیق مسئلہ ہو گیا، اس کو یہی چھوڑ دیتا ہوں۔ ان مومنوں کو غالباً جواب مل گیا ہوگا جن کی خاص فرمائش تھی کہ آج کی تقریر میں اس کا جواب ضرور ملے۔ باقی مومنین کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر بہت دقیق بات ہے اس کو میں آئندہ تقریر میں پھر واضح کروں گا، کیونکہ میرا تجربہ یہ کہ ایک مسئلہ اگر بہت مشکل ہو اور دو دفعہ دہرا دیا جائے ایک ہفتے کے بعد تو آئندہ دفعہ جب آپ سنیں گے تو بہت آسان لگے گا، اور پھر کچھ تیمم کے مسئلے، وضو کے مسئلے مجھ سے پوچھے گئے، انشاءاللہ اس کا جواب آئندہ ہوگا۔ بہرحال یہ نماز وہ اہم ترین فریضہ کہ انسان، آپ نے دیکھا اس تذبذب میں بھی اس کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ نماز چھوڑوں یا پڑھوں، نماز اسے ہر حالت میں مکمل کرنا ہے، عبادت خدا اور اہم ترین عبادت جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں، کیسے ہی کیفیت کیوں نہ ہو جائے نماز کو مکمل کرنا ہو، کیونکہ دوسری روایت کے اعتبار سے کل کی شب شہزادی کی شہادت کی شب، اگر اس پورے مہینے میں ہم نے درس سے ذکر رسول میں
مسلسل مسائل شہزادی ہی کے پڑھے، مگر یہ تو آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہو جائے گی، لیکن اہم ترین رات ہے کیونکہ کل کی رات شہادت کی رات ہے بعض معتبر روایات کی بنیاد۔ تو نماز کسی بھی حالت میں ہو انسان اسے مکمل کرنا ہے، اسے ادا کرنا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھی چھوٹ نہیں۔ جو مشہور مسئلہ ہے اگرچہ اسے غلط سمجھا گیا لیکن ہے مسئلہ، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھا جا سکتا دل ہی دل میں پڑھو ضرور۔ اور اہل بیت کی تاریخ یہ بتاتی کہ اہل بیت تو حتی الامکان نماز کے اسی پہلو کو لیتے جو سب سے زیادہ اہم۔ جب سیرت اہل بیت میں آپ کو نظر آئے کہ کسی معصوم امام نے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ کوئی کتنی بڑی مصیبت ہوگی کہ اب ممکن ہی نہ رہا۔ اور اسی طرح جب کسی کے حالات میں نظر آئے کہ لیٹ کے نماز پڑھی، ایک تو ہمارا بیٹھنا ہوتا کہ ذرا سی کمزوری خطر بیماری ہوئی ہم بیٹھ گئے، مگر معصوم یا معصومہ جب بیٹھ کے نماز پڑھتے تو اتنا عجیب منظر ہوتا ہے کہ سید سجاد زینب سے سوال کرتے پھوپھی اماں بڑی سے بڑی مصیبت میں آپ نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، زندان شام میں آپ بیٹھ کے نماز کیسے ادا کر رہی؟ یعنی ایسا منظر ہوتا ہے کہ معصوم کو حیرت ہو جاتی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ رسول کی بیٹی کتنی کمزور ہو چکی ہوگی جب مورخین نے لکھا کہ شہادت سے پہلے کا ایک ہفتہ جو گزرا فاطمہ بستر سے اترنے کی طاقت نہیں رکھتی، نمازیں تک بستر پہ بیٹھے بیٹھے شہزادی نے ادا کی۔ اور عمر تو میں اکثر پڑھتا ہوں، یہ کوئی بہت بڑھاپے کی عمر نہیں، فاطمہ فقط 18 سال کی تھی کہ جو عین عالم جوانی، جو انسان کی سب سے زیادہ طاقت کی عمر، اتنی کمزور کہ جب چلتی تھی تو عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، مگر آخری ہفتہ جو آیا فاطمہ عصا کے سہارے بھی نہیں چل سکتی، بستر پر بیٹھے بیٹھے نمازیں ادا کر رہی۔ جب اس حالت فاطمہ کو ایک ہفتہ گزر گئے تو 3 جماعت الثانی کا دن آیا، میرا مولا نماز صبح کے لیے مسجد النبوی میں جاتا، سورج نکلنے کے بعد گھر میں واپس آتا، پتا ہے کہ ایک ہفتے سے میری بیوی اتنی بیمار، مگر آج جب میرا مولا گھر میں آیا تو عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا کہ جو فاطمہ اتنی کمزور کہ بستر سے اترنے کی طاقت نہ تھی، اللہ کی عبادت بیٹھ کے انجام دی جا رہی ہے۔ ارے فاطمہ چکی پر بیٹھی ہوئی چکی کو پیس رہی ہے، ایک طرف حسنین کا لباس دھلا ہوا سوکھنے کے لیے لٹکا ٹنگا ہوا، ایک طرف کھانا تیار ہو رہا، ایک طرف گھر کے اندر صفائی کی جا چکی، اور اب آخر میں فاطمہ چکی بس بنت رسول اس کمزوری میں۔ اور یہ کہا کہ ہاں ابو الحسن ابھی نماز صبح سے پہلے ساتھ میں میرا بابا آیا تھا، اور میرے بابا کے ساتھ میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی آئی تھی۔ میں نے بابا سے کہا بابا صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علی الایام سرنا لیا بابا میں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ تو میرے باپ نے کہا بیٹی پریشان نہ ہو، بس یہ مصیبتوں کی آخری رات ہے، میں اور تیری ماں تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، کل شام سے پہلے تو میرے پاس ہوگی۔ میرا بابا مجھے بلاوا دے کے گیا ہے، آج اس دنیا سے میری رخصتی ہے۔ مجھے ڈر لگا ایسا نہ ہو میرے باپ حسنین کو کوئی کھانا دینے والا نہ ہو، بچوں کا کھانا میں نے تیار کر دیا، میرے بچوں کا لباس دھونے والا کوئی نہ ہو، میں بچوں کا لباس دھو کے جا رہی ہوں۔ ہائے میرا مولا، وہ حیدر کر رہا یہ جملہ سنتا ہے، سڑک پہ دیکھا کہ اسماء حسن و حسین کہاں ہے؟ جواب ملا آقا وہ تو مسجد النبوی میں گئے ہیں، کیونکہ نانا کی قبر